بر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے ہم سب کو خلق کیا، اور اس کا ہم پر احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں درسگاہ علمی سے وابستہ کر دیا کہ ایک تو اس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے. اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ خدا خود بیان کرتا ہے کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، مگر شکر لازم ہے. اور جب شکر لازم ہے تو سب سے پہلے اس بات پہ جو اس کی نعمت عظمیٰ ہے وہ یہ ہے کہ معبود تیرا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں تیرا کہ تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. اور پھر اس بات کا شکریہ کہ معبود تو نے محمد و آل محمد کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس درسگاہ سے منسلک کر دیا، کیونکہ یہ علمی درسگاہ ہی ہیں، مدرسے ہی ہیں جہاں جا کے ہم سیکھتے ہیں کہ مقام محمد و آل محمد کیا ہے، اور اگر ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں تو پھر کیا ذمہ داریاں ہیں ہماری. پھر تیسرا احسان اس نے ہم پر یہ کیا کہ مجھے اور آپ کو ذاکر حسین بنا دیا، کیونکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یقین جانیے ساری زندگی اگر اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں تو نہیں کر سکتے. اور یہ علم دین حاصل کرنا یعنی ایسی بیس ہے، بنیاد ہے علم دین کہ اگر آپ علم دین حاصل نہیں کریں تو آپ اس کے بغیر ذاکرین نہیں کر سکتے. یعنی معصوم کی حدیث صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار دیگر سلوات بھیج دیجیے. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم کسی بندے سے ارادہ کر لے کہ اب اس سے خیر کے کام ہو، خیر کا ارادہ کر لے کسی بندے سے، تو امام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم اسے علم دین عطا کر دیتا ہے. یعنی اسے پتا تو ہو کہ خدا کی بارگاہ میں خیر ہے کیا، اور جب خیر کو پہچان لے گا تو خیر کو کریں کیسے. تو کتنا بڑا احسان ہے پروردگار عالم کا ہم سب پر کہ اس نے ہمیں ان منتخب لوگوں میں رکھا کہ جو علم دین سے وابستہ ہو جائیں. یعنی پروردگار منتخب کرتا ہے کہ کن کی ذات سے خیر وابستہ ہو، اور وہ ان سے وابستہ ہوتا ہے جو علم دین سیکھتے ہیں. اچھا، ہر کام کے کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پر ذاکری کی تربیت کی کلاسز ہو رہی ہیں، کوئی بھی کام ہو اس کو کرنے کے لیے پہلے پتا ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. اور اسی کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں نیت کرنا. مثلا اگر نماز کے مقدمات ہوتے ہیں، اگر نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں تو پہلے آپ کو پتا ہو کہ نماز پڑھنے جائے تو آپ وضو کریں گے، لباس کی طہارت کا خیال کریں گے، آپ کی نماز کی چادر کہاں ہے، مصلی کہاں ہے، قبلہ کدھر. یہ مقدمات نماز کہلاتے ہیں. نماز کا وقت داخل ہو گیا، یہ نہیں کہ ظہر کا وقت نہیں ہوا اور ہم ظہر کی نماز پڑھیں، نہیں. کسی بھی عبادت کو انجام دینے کے لیے، کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے پہلے ہم یہ جانیں ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. تو اگر ہم ذاکری کے حوالے سے میں اور آپ سب جمع ہوئے کہ پہچانیں یہ ذاکری کیا ہے اور ہم کیوں کر رہے ہیں. پہلا سوال کیا ہے. میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گی. آج سے کوئی 30-24 سال پہلے جب کراچی میں اتنے مدارس نہیں تھے، اسی انچولی کے علاقے میں ہماری خواہر تھیں جو چھوٹا سا انہوں نے مدرسہ قائم کیا ہوا تھا، اور اس میں ذاکرین کو بلایا گیا کہ محرم سے پہلے ذاکرین کی کلاس ہو. ہماری خوش نصیبی یہ تھی کہ اس وقت ہم سے مخاطب تھے مولانا صادق حسن صاحب، اور ان کا ایک جملہ، یعنی مجھے ذاکری کرتے تقریباً 28 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، مگر وہ جملہ آج بھی میرے لیے مشعل راہ ہے. وہ جملہ کیا تھا، آج آپ تک منتقل کر رہی ہوں.
یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ذاکری کیا ہے. تو استاد محترم مولانا صادق خان صاحب کا جملہ تھا، یہ ذاکری کرنا یا مدرس ہونا، درس دینا، دراصل یہ کار نبوت ہے. کار نبوت کیسے؟ آپ دیکھیے 1,24,000 انبیاء آئے تو کیوں آئے؟ امر بالمعروف کرنے، نہیں انل منکر کرنے. امر بالمعروف، کچھ بچیاں مجھے بہت چھوٹی نظر آ رہی ہیں تو میں واضح کر دوں، امر بالمعروف، امر حکم دینا، بالمعروف خیر کا حکم دینا، نیک باتوں کی طرف راغب کرنا. نہیں انل منکر، نہیں مانے روکنا. انل منکر، منکر برائی بات، برائیوں سے، بری باتوں سے روکنا. تو تمام انبیاء کی خلقت کا مقصد یہی تھا کہ انسان کو پروردگار میں ہدایت چاہتا تھا کہ بری چیزوں سے رکیں، اچھے عمل انجام دے تاکہ لائق بہشت ہو جائیں. ہر انسان کی اس زندگی کا جو مقصد ہے، جو جزا ہے، وہ کیا ہے؟ قرب الہی ملے، خدا راضی ہو اور ہم لائق بہشت بن جائیں. تو اب جو کہا مولانا صادق صاحب نے کہ یہ جو ذاکری ہے، یہ جو مدرس ہونا ہے، تبلیغ کرنا ہے، دراصل یہ کار نبوت ہے. اور جب کار نبوت ہے تو پھر سلیقہ بھی ہمیں نبوت سے سیکھنا پڑے گا. اور وہ کیا سلیقہ ہے؟ آپ سورہ جمعہ کی آیتوں میں پڑھتی ہیں کہ جہاں پہ پروردگار عالم ارشاد کر رہا ہے، جناب رسالت مآب کے کاموں کو بیان کر رہا ہے. اور کاموں کو کیا بیان کر رہا ہے؟ کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کیا بیان کیا؟ نبوت. ہم نے تم میں ہی سے ایک رسول کو چنا ہے. ہم بھی تو اپنے معاشرے میں سے ہیں نا. جو خامیاں معاشرے میں وہ ہمارے ذات میں بھی ہوں گی، کیونکہ اللہ نے معصوم فقط اور فقط 14 ہی بنا ہے، 15واں کوئی معصوم نہیں ہے. معصوم یعنی جن سے گناہ محال ہے، جو پاک و پاکیزہ ہیں. باقی ہم سب سے خطائیں ہوتی ہیں، اور مومن وہ ہے جو توبہ واجب فوری ہے، فوراً توبہ کرے. تو اب پروردگار عالم نبوت کے کام کو بیان کر رہا ہے. سورہ جمعہ میں کہا هو الذی بعث فی الامیین، میں نے تم میں ہی سے ایک رسول کو منتخب کیا. کام کیا ہے اس کا؟ کام ہے یتلو علیہم آیاتہ، تمہارے سامنے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب یہ 3 چیزیں ہیں، آج اس کو سمجھ لیجئے، پھر زندگی بھر آپ میرے استاد مولانا صادق صاحب کو دعائیں دیں گی. یعنی جب یہ ذاکری کار نبوت ہے تو 3 چیزیں سمجھ لیجئے. کتاب ثمرات الحیات کی پہلی جلد میں آقا محمود اصفہانی بیان کرتے ہیں، اس آیت میں پروردگار عالم نے 3 چیزوں کو ہم پہ واضح کر دیا. اگر میں اور آپ ذاکری سے منسلک ہیں اور کار نبوت انجام دینا چاہتے ہیں تو 3 چیزوں کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. علم اصول دین ہمارے پاس ہونا چاہیے، علم فروع دین ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور علم اخلاق ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو اب مسئلہ یہ ہے کیسے ہونا چاہیے، ابھی آگے بیان کرتی ہوں کہ جب ہم ذاکری کی فیلڈ میں آتے ہیں تو ہمیں کیسے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو اب ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ میں چند کتابیں پڑھ لوں، درس میں چند نیٹ پہ سن لوں، اور میں نے یہاں سے ایک پیراگراف نکالا اور نیٹ میں سے ایک ٹوٹا نکالا اور جوڑا، تھوڑی لفاظوں کی چٹخارا شامل کیا اور جناب مجلس پڑھ لیں گے، نہیں، وہ تقریر تو بن جائے گی، مجلس ہرگز نہیں بنے گی. کیا فرق ہے تقریر اور مجلس میں؟ بھی آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. تو پہلی چیز، جب تک آپ درسگاہ علمی سے وابستہ نہیں ہوں گے، یہ مدارس ہیں جہاں ہمیں علم سکھایا جا رہا ہے کہ اصول دین کا علم کیا ہے، تاکہ آپ کے عقائد بھی مضبوط ہوں اور آپ معاشرے میں جا کے پیغام دے سکیں. کیونکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں پتہ نہیں کیا مشکل ہے، ہم یہ نماز روزہ پڑھ رہے ہیں اور ہمارے یہ خدا دعا نہیں سن رہا، میرا بچہ اتنا قابل ہے. یہ ذاکرین کے پاس آتے ہیں نا، مجلس ختم ہوئی نہیں، اب لوگ کہاں جائیں، سوال تو پوچھیں گے نا. اور فلاں بچہ میرا اتنا قابل ہے، اتنے سال سے بے روزگار بیٹھا ہے، پتہ نہیں ہمارے پر کیوں مسائل ہیں. اگر آپ اس سوال پہ ذرا سا غور و فکر کریں تو کیا ہوتا ہے، مثلاً یہ خدا کی عدالت پہ شک کرنے والی بات ہے. میرا بچہ تو قابل تھا مگر اللہ نے ہمیں پریشانی میں رکھا ہوا ہے. دراصل گڑبڑ کیا ہوتی ہے، ہم واضح طور پہ نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن دراصل یہ عقائد کی گڑبڑ ہوتی ہے. اگر ہم سے کہیں کہ اللہ نے کب کہا ہے کہ آپ ایک بہت بڑے ادارے کے سربراہ بننے کی پوسٹ پہ جائیے، رزق حلال کمانے کی آپ کوشش کیجیے، خدا اس میں برکت ڈالے گا. پھر آپ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں خدا آپ کی کوششوں کو دیکھ کے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اس کو مقصد تک پہنچانا، اسے کامیابی تک پہنچانا بے شک خدا کے ہاتھ میں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ اب ہم ان باتوں میں، اگر آپ بہت سارے سوالات ہیں ایسے، تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ عام پبلک میں، عام معاشرے میں عقائد کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں. اب آپ کو اللہ نے ممبر بٹھا دیا، ممبر رسول ہے جس پہ ہم اور آپ بیٹھتے، اس قابل نہیں ہیں ہم،
نہ ہماری زبانوں میں پاکی و طہارت ہے، مگر یہ مولا کا احسان ہے کہ مولا نے یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ رکھی ہے اور ہم یہ قبول کیے کہ ہم ذاکری کرنا چاہتے ہیں. تو جب تک آپ کا علم اصول دین پہ آپ کو عبور نہیں ہوگا، جب تک آپ نہیں حاصل کریں گی، آپ اگلے کو کیا جواب دیں گی؟ ہاں میں یوں کر لیں گے، مطلب تشفی نہیں ہوگی معاشرے کی، معاشرے تک حق نہیں پہنچے گا. تو ذاکری کے لیے سب سے پہلی چیز جو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، آپ کو علم دین سیکھنا ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے. اصول دین کا بھی علم آپ کو ہونا چاہیے. اصول فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی عبادات ہیں، جتنے زندگی کے معاملات ہیں، شریعت نے کتنی طرح ہماری رہنمائی کی ہے. جب تک یہ سب چیزیں مدرسے ہی میں ملیں گی آپ کو، اور کہیں نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ نے علم اصول دین، علم فروع دین سیکھا، اب ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ ہم کچھ ہیں، لوگ تو کچھ کرتے ہی نہیں، ہم تو پردہ بھی کرتے ہیں، ہم تو اپنی نیند بھی قربان کرتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، تو ہم کچھ نہیں. تیسری چیز یہی سورہ جمعہ کی آیت بیان کری جو آقا محمود اصفہانی نے کہا کہ اس آیت سے مراد تیسرا علم اخلاق ہے. کہ اخلاق آپ کو، اصل میں علم اخلاق کیا ہے؟ ہمیں ابدیت کے دائرے میں رکھتا ہے. ہم کچھ نہیں ہیں، خدا نے ہمیں توفیق دے دی تو ہم نے استفادہ کیا، اور اگر ہم ایمان پہ ثابت قدم رہے تو پھر ہم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکیں گے، ہم ویسے ذمہ داری کو ادا کر سکیں جیسے امام ہم سے چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز واضح ہو گئی کہ جب تک آپ علم دین کے نہیں سیکھیں گے اس وقت تک آپ اس فریضے کو صحیح سے انجام نہیں دے سکتے. پہلے سوال کا جواب مل گیا کیا کہ ہم ذاکری کیا ہے. ٹھیک ہے. کیا کر رہے ہیں، ٹھیک، کیسے ہم جو کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ جب امام حسین مظلوم چلے تھے مدینے سے تو اپنے سفر کا مقصد بتا کے چلے تھے. آپ سب کے ذہن میں مولا کے جملے، وصیت کے جملے ہیں. میں جا رہا ہوں کسی فساد کے لیے نہیں، کسی لالچ کے لیے، کسی عہدے کی لالچ کے لیے. میں جا رہا ہوں امر بالمعروف کرنے، نہیں انل منکر کرنے، تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں اور میں اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے یہ فریضہ انجام دوں. ٹھیک ہے. مقصد حسین واضح ہے نا. یعنی اگر ایک جملے میں بیان کریں تو مقصد حسین کیا تھا؟ امر بالمعروف کرنا، نہیں انل منکر کرنا. وہ جو میں نے شروع میں جملہ کہا ہے کار نبوت و امامت یہی ہے. اگر آپ ان کی ذمہ داریوں کو ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو یہ ہے امر بالمعروف کرنا، نہیں انل منکر کرنا. تو اب مجلس حسین کا مقصد وہی ہوگا جو امام حسین کے کربلا جانے کا مقصد تھا. جب آپ ذاکری کی فیلڈ میں آتے ہیں تو لوگ آپ کو بک کرتے ہیں، ہماری ایک مجلس پڑھ دیجیے، 2 مجلسیں پڑھ دیجیے، ایک ہفتے بعد ڈیٹ ہے. جس دن مجلس ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے فون بجتا ہے. وہ کیا بجتا ہے؟ جی ذرا علی والی مجلسیں پڑھیے گا، ہمیں درسی مجلس نہیں چاہیے، اور بس فضائل و مصائب ہو. فضائل و مصائب کیا مدرسے والے جو مجالس پڑھتے ہیں، یہ علماء پڑھ رہے ہیں تو کیا نہیں ہوتے ہیں نا. مگر لوگوں کے ذہنوں میں مجلس حسین کا مقصد یہ واضح نہیں ہے. اب معاشرہ جب یہ کہتا ہے تو بات تھوڑی سمجھ میں آتی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے، لوگ علم دین نہیں جانتے، بچپن سے ماؤں کی گودوں میں تھے، جب سے مجلسوں میں جا رہے ہیں. جیسے جیسے معاشرے میں اویئرنیس آئے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مجلس حسین کا مقصد کیا. مگر جو ذاکر ہے اس کو اپنی پہلی مجلس سے پتہ ہونا چاہیے کہ مجلس حسین کا مقصد کیا ہے. اور یاد رکھیے جو حسین ابن علی کے کربلا جانے کا مقصد تھا وہی مجلس حسین کا مقصد ہے. یعنی مجلس حسین کا مقصد ہے عمل کی طرف دعوت دینا، امر بالمعروف کرنا، نہیں انل منکر کرنا. عمل کے بیان کے بغیر اگر کوئی مجلس پڑھا تو مجلس کا حق ادا نہیں کر رہا، کیونکہ محمد و آل محمد کے فضائل کے لیے عرش کے ملائکہ ہیں، زمین کی ہر مخلوق ہے، ان کو اس کی کمی نہیں ہے، نہ ان پہ رونے والوں کی. حتیٰ کہ معصومین کا کردار تو یہ ہے کہ دشمن بھی تعریف پہ مجبور ہو جاتا ہے. تاریخ میں واقعات موجود ہے. امیر شام نے کے دربار میں تعریف نہیں کی علی کی، ہے یا نہیں؟ یزید نے دربار میں کیا عباس کی شجاعت کی تعریف نہیں کی، واقعات ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہی ہوں. تو یہ ائمہ معصومین کی اگر فقط فضائل اور مصائب کے لیے اللہ نے اس مجلس حسین کو رکھا ہے، فرش عذاب کو رکھا نہیں، حقیقت ایسا نہیں ہے. یہ فرش عذاب ہماری درسگاہ ہے، یہ فرش عذاب ہمارا شفا خانہ ہے، تاکہ ہم اپنی ذات سے شروع کیجئے، ہم بھی، اور جو ہم معاشرے تک پہنچا رہے ہیں ہم لوگوں کو بتا رہے، پہلے اس پر ہمیں خود عمل کرنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے شریعت الہی کیا ہے. یہ حسین ابن علی کا احسان ہے جو انہوں نے ہمیں فرش عزا دے دی، اور ایسی یونیورسٹی، ایسی درسگاہ دے دی جس میں ہر ایج گروپ کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر ایج گروپ کے. یونیورسٹی کالج میں جائیے، مونٹیسری والے اتنے اس ایج کے لوگوں کو لیں گے، کالج میں آپ کی یہ ایج ہونی چاہیے، ٹھیک، یونیورسٹی میں آپ کی یہ ڈگری ہوں گی تو پھر آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا. حسین ابن علی کریم ابن کریم ہے، ایسی فرش عزا دے دی
جس پہ ہر ایج گروپ کا آدمی آتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو یہاں سے کچھ لے کے اٹھتا ہے. تو اب ذاکرین کے کندھے پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. آپ کو دین آل محمد اس طرح بیان کرنا ہے کہ اس فرش ازا سے اگر ایک بچہ 5 سال کا اٹھ رہا ہے تو وہ بھی کچھ لے کے اٹھے, ایک 50 سال کی ضعیفہ اگر اٹھ رہی ہے تو وہ بھی کچھ لے کے اٹھے, اور اگر جوان اٹھ رہے ہیں تو وہ بھی کچھ. اپنی ذمہ داری کی اہمیت کا اندازہ کیجیے کہ اگر خدا نے آپ کو چنا ہے تو آپ کے کندھے پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو اب واضح ہو گیا ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم یہ کار نبوت کا کام کرنا ہے, ہمیں خدا نے منتخب کیا ہے. پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تو کیوں ہم امام حسین کا پیغام عمل معروف نہیں عن المنکر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اچھا اب آ جائیے, جب یہ طے ہو گیا کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں, نیت کا تعین ہو گیا. نیت کیا ہونی چاہیے؟ قربتاً الی اللہ. جب بھی مجلس پڑھنی چاہیے, حتیٰ کہ میں تو یہ کہوں گی کہ اب جو میں ذکر آپ کے سامنے کر رہی ہوں یہ کہ جیسے ہر عبادت کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں اور ہر گناہ کے بھی مقدمات ہوتے ہیں. کوئی ماں کے پیٹ سے یزید بن کے نہیں پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ماں کے پیٹ سے عالم بن کے نہیں پیدا ہوتا ہے. یہ مقدمات زندگی ہیں جو انسان کو اس طرف لے آتے ہیں. تو اسی طرح اب جو ہم گفتگو اپنی ذاکری کے حوالے سے کر رہے ہیں تو ذاکری کے بھی کچھ مقدمات ہیں. سب سے پہلی چیز اپنی نیت کو چیک کیجیے, مجلس پڑھنے کی نیت. بلکہ جب آپ مجلس کو تیار کرنے کا سوچ رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں, کیونکہ مقدمات ذاکری میں سب سے اہم چیز ہے مطالعہ. جتنا آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا اتنی آپ ایسی مجلس پڑھ سکیں گے جو بارگاہ امامت میں قبول ہو اور خزانہ الہی میں جمع ہو جائے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ معبود یہ عبادت کی توفیق تو نے دی, ہم قربتاً اللہ ذکر امام حسین کر رہے ہیں, اور خدا یہ عبادت اس طرح سے ہو جائے, توفیق تیری شامل ہو جائے محمد و آل محمد کے وسیلے سے یہ عبادت جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ تیرے خزانے میں جمع ہونے کے قابل ہو جائے اور محمد و آل محمد ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے. قربتاً الی اللہ. ہمیشہ جب آپ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے ذاکری کی آپ تیاری میں وہ ہے آپ کا مطالعہ. اور جب جس وقت آپ مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس وقت ہی آپ کوشش کریں باوضو ہو. جب آپ نے سوچا کہ آپ کو کوئی کتاب نکالنی ہے, اسٹڈی کرنا ہے, کوئی لیکچر سننا ہے, نیٹ پہ سننا ہے, یا کوئی کتاب سے آپ کوئی موضوع کے حوالے سے تیاری کرنی, باوضو ہو. اور میں اپنا ایک چھوٹا سا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو, معصوم 14 دروازے ہمارے پاس ہیں, آپ جس سے متصل ہو جائے. جو میں نے اپنے استادوں سے سیکھا, جو میں نے بی بی جناب سیدہ کی تسبیح جو میں نے اپنی زندگی میں آج تک 28 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے, ناممکن ہے کہ میں تسبیح زہرا پڑھے بغیر مطالعہ کر لوں, یا میں مجلس لکھ لوں, یا میں پڑھنے جاؤں تو راستے میں تسبیح زہرا نہ پڑھ لوں. اتنی اکثیر ہے یہ تسبیح, معصوم کا ہر کلام, ہر چیز. مگر کچھ چیزیں ایسی ہوئی کہ ہم نے بارہا سنی, تو ہم نے غور و فکر نہیں کیا. یعنی جناب زہرا جب اپنے گھر میں 400 لوگوں کا جو اصحاب صفہ ہوتے تھے, 400 لوگوں کے لیے روٹیاں پکانی کوئی آسان کام نہیں ہے. میرے اور آپ کے گھر میں 4 افراد آ جائیں, 10 آ جائیں تو ہماری تو بھویں تن جاتی ہیں, کیا ہے بتائے بغیر آ گئے, پہلے سے بتانا چاہیے تھا, کیسے 10 کام ہے گھر میں. اور بی بی اس طرح سے روٹیاں بنا رہی, اتنا مشکل کام ہے, کنویں سے پانی بھی کھینچ رہی ہیں, چکی بھی چلا رہی ہے کہ ہاتھوں سے خون جاری ہو جاتا ہے. اور جب مددگار چاہیے تو رحمت للعالمین باپ ہے, انہوں نے کیا ادا کیا؟ یہ تسبیح زہرا. تو جو تسبیح زہرا بی بی کے امور کو مکمل کر دے تو کیا میرے اور آپ کے امور کو مکمل نہیں کرے گا؟ ہم متوسل ہوتے نہیں ہیں معصومین سے. تو میں ایک چھوٹی سی چیز, میں طالب علم ہوں, آپ لوگ ینگسٹر ہیں, میں بوڑھی طالب علم ہوں, بس یہ فرق ہے. لیکن ہمیشہ معصومین کے توسل کے بغیر جب آپ مطالعہ شروع کریں, ابھی آپ نے پیپر اٹھایا ہے, پین اٹھایا ہے کہ اب میں اسٹڈی کر رہی ہوں یا درس سن رہی ہوں نیٹ پہ, تو میں پوائنٹس نوٹ کروں, اس سے پہلے مقدمات ذاکری میں سب سے پہلی چیز باوضو ہو جائیے, معصومین سے توسل کیجیے. اچھا, اکثر ذاکرین کو دیکھتے ہیں کہ جب مجلس تیار کر رہے ہوتے ہیں تو طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی کتابیں نکالیں, یہاں سے ایک پیراگراف شروع میں نا ذرا, کیونکہ ہوتا ہے کہ جوش ہوتا ہے, شروع میں ہوش نہیں ہوتا ہے. اور جوش اور ہوش کو جتنا آپ بیلنس کرتے جائیں گے, آپ معصومین سے متوسل رہیں گے, پھر آپ دیکھیے آپ کی مجالس کیسی تیار ہوتی ہیں. ہوتا ہے کہ عموماً ذاکرین یہ کرتے ہیں, فلاں 4-5 کتابیں نکالیں, اور ایک آپ کو چھوٹی سی نصیحت کروں گی کہ وہ یہ کہ ہمیشہ کتابیں بھی علماء کی خریدی ہے. میں خود ذاکر ہوں مگر میں کہتی ہوں میں ذاکرین کی کتابیں نہیں خریدتی. علماء کی کتابوں میں ایک تقریب میں نہ جانے کتنی کتابوں کا نچوڑ ہوتا ہے, پہلی چیز. اور دوسری چیز ہمیں پتہ ہے کہ آتھینٹسٹی ہے, یعنی کہ مستند چیز ہے.
ذاکرین کے اب ہم اتنے سال سے اس فیلڈ میں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں ذاکرین کبھی کچھ سنی سنائی بات بھی بیان کر دی. علماء کبھی ایسا نہیں کرتے. جو علماء بعمل ہیں وہ ہمیشہ کتاب ریفرنس دیں گے آپ کو پڑھتے ہوئے. انہوں نے مرکزی علم سے علم سیکھا ہے تو وہ ان کی زبان میں جو چیز جاری ہو رہی ہے وہ مستند ہے. تو کیوں ہم پھر جب ایک چیز مستند چیز موجود ہے, علماء کی کتابیں موجود ہے, درس پہ علماء کے نیٹ پہ علماء کے درس موجود, تو پھر ہم کیوں جائیں ادھر ادھر؟ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ نے علماء سے استفادہ کرنا ہے, یا وہ لوگ جو بہت باعمل ہیں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ سنی سنائی بات نہیں, یہ مستند باتیں بیان کریں. اچھا, مگر پھر بھی اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جی 4-5 کتابیں سامنے رکھی, ادھر سے ایک پیراگراف نکالا, ادھر سے نکالا, ادھر سے نکالا, نیٹ پہ سنا, فلاں کو یہ بات اچھی لگی وہ نوٹ کر لیا, یہ سارے ٹوٹے جوڑے, تھوڑا زبان کا چڑخارا لگایا اور سمجھتے ہیں مجلس تیار ہو گئی. یہ مجلس نہیں ہوتی, تقریر بن جاتی ہے, مجلس نہیں بن پاتی. مجلس اور تقریر میں بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ دیکھیے, جب بھی پڑھیے, سب سے پہلی چیز, آپ جس ٹاپک کو بھی اٹھا رہے ہیں, آپ جس عالم کی بھی تقریر سن رہے ہیں, درس سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس کتاب سے بھی میٹر نکال دیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ پوری کتاب پڑھتے ہیں, 10 کتابیں آپ پڑھ جائیے, اس کے بعد جا کے ذہن ایک جگہ مرکوز ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ چیز پڑھنی ہے. سب کیجیے, درس بھی سنیے, کتابوں سے بھی, مگر اس ٹاپک پر آپ اپنا خود بہت تھورلی ایک آپ کی اسٹڈی ہونی چاہیے. آپ مطالعہ کیجیے, اس سے ریلیٹ کتابیں کہاں ملے گی. جب ایک ٹاپک پہ آپ کی کمانڈ ہو جاتی ہے نا کہ آپ نے اس کو سیر حاصل طریقے سے پڑھ لیا ہے, ٹھیک ہے, مثلا غیبت کا آپ نے اٹھایا کہ مجھے غیبت بیان کرنی ہے, آپ نے غیبت سے متعلق ڈاکٹر عابد کے درس سنے, آپ نے کچھ علماء کی کتابیں اٹھائی جہاں جہاں بیان کیا, آپ نے وہاں سے پیراگرافس نکالے. پھر جب آپ نے خود گناہ کبیرہ کی جلد اٹھائی جسے پورا غیبت کا آیت الدستغیر شیرازی نے کھل کے بیان کیا, ڈیٹیل میں بیان کہاں کہاں آیتیں, کون کون سی احادیث ہیں, پھر اگر کوئی اس مرض میں گرفتار ہے تو اس کا علاج کیا ہے. آپ نے جب تھورلی اسٹڈی کری, آپ کی اس موضوع پہ کمانڈ ہو گئی, اب جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو لطف آئے گا. کیا مطلب لطف آئے گا؟ دیکھیے, ایک چیز ہے لذت عبادت. بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بوجھ اتار رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ ایسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو قیام میں بھی لطف آ رہا ہوتا ہے, انہیں سجدے میں دعا مانگتے بھی لطف آ رہا ہوتا ہے, انہیں تسبیح زہرا پڑھتے بھی لطف آ رہا ہوتا ہے. بہت سے لوگ روزے رکھتے ہیں, کراچی کی گرمی میں رمضان آ رہا ہے, کچھ تو گرمی کی ہائے 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 کہتے اللہ اتنی گرمی, اللہ اتنی گرمی کیسے روزہ رکھیں گے. اور کچھ لوگ یہ سوچ کر روزے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے مولا علی, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, کچھ لوگ یہ سوچ کے گرمی کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے مولا نے کہا ہے مجھے سخت سردی کی نماز اور سخت گرمی کے روزے پسند ہیں. تو کچھ لوگ جب یہ سوچ کے چلو آپ کو موقع مل رہا ہے کہ مولا کے پسندیدہ روزے رکھیں, تو گرمی کے ان روزوں میں بھی ان کو لذت مل رہی ہوتی ہے. محسوس کرنے کی بات ہے نا. تو جب آپ کسی عنوان کے تحت, جب آپ کی مطالعہ آپ کا وسیع ہوگا, آپ کو پوری کمانڈ ہوگی اس ٹاپک کے اوپر, تو پھر آپ کو ذکر حسین کرتے ہوئے, ذاکری کرتے ہوئے بھی آپ کو لطف محسوس ہوگا کہ پروردگار عالم نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ بیان کر سکے. ٹھیک ہے, تو اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مطالعہ کریں اور جس موضوع پہ بھی گفتگو کر رہے ہیں اپنی حد الامکان کوشش کیجیے, پھر آپ پڑھیے. یقین جانیے کبھی کبھی پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے, میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بیان کروں, جب آپ بہت متوسل بھی ہوئے, باوضو ہیں, لکھتے ہوئے بھی, مطالعہ کرتے ہوئے بھی, گھر سے آپ جا رہے ہیں تو بیوی سے تبسل کر رہے ہیں, تسبیح پڑھیں, بیوی مدد کیجیے گا, میری زبان میں طہارت نہیں ہے, آپ مدد کریں گی تو بیان کر سکوں گی بیٹی. پھر آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جو میں ذاکر ہوں, چھوٹی سی طالب علم ہوں, یا ہم جو ممبر بیٹھتے تو ممبر پکڑ کے دعا پڑھ رہے ہوتے, کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں, سلام کر رہے ہوتے ہیں معصومین کو, اور معصومین سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. مولا اس قابل نہیں ہے. کبھی بھی بیٹھتے ہوئے یہ نہ سوچئے کتنا مجمع ہے, کیا ہے, فرش ازا پہ جناب زہرا موجود ہے. آپ کا مرکز وہ ہستی ہونی چاہیے کہ انہوں نے آپ کو یہ عزت عطا کر دی کہ آپ ان کے سامنے ممبر پہ بیٹھے ہیں اور بیان کر رہے ہیں. تو ہر منزل پہ متوسل رہیے معصومین سے, اور پھر جب آپ نے اچھی تیاری کر کے جب آپ پڑھیں تو آپ یقین جانیے کہ آپ محسوس کریں گے مولا یہ ہم پڑھ رہے ہیں, آپ پڑھوا رہے ہیں. کیونکہ جب آپ اپنی ذات کے ساتھ, آپ اس ذکر کے ساتھ انصاف کریں گے, آپ کو یہ ہر عبادت کی لذت ہے, ہر عبادت کی. بہت سے لوگ ہر عبادت کر جاتے پتہ ہی چلتا, لیکن آپ خلوص نیت کے ساتھ ہر عبادت کی جو ایک نقطۂ آغاز ہے نا, جو مرکزی نقطہ ہے, وہ ہے خلوص. اگر اور ذاکرین کو ہمیشہ ہماری زندگیاں گزر جائیں ذکر حسین کرتے ہوئے مولا, بلکہ ہمیں عادت اصل میں کیا ہے, فقط ہم دنیا 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 کی دعائیں مانگتے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے.
دعائیں جب مانگی نا، خدا اس دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے، عالم برزخ میں بھی، عالم قیامت میں بھی، ہر منزل پہ ہمارا پروردگار ہے. تو دعا مدھوری کیوں مانگتے ہیں؟ یوں کیوں نہ مانگے؟ میں تو مولا سے یوں کہتی، مولا اس دنیا میں آپ نے توفیق دی ذکر حسین کرنے کی، مولا مجھے برزخ میں بھی توفیق ملے، مولا مجھے میدان قیامت میں بھی توفیق ملے. مولا اگر بہشت پہنچ جاؤں، امان اس قابل نہیں ہے، مگر مولا اگر تیرا فضل مجھے پہنچا دے بہشت میں، تو وہاں بھی مولا سے سنے، کیونکہ وہاں تو وہ جگہ ہے نا جہاں والے محمد سے درس معرفت سنیں گے. مولا سنے اور پھر اہل جنت کو سنائے. تو یہ ذکر حسین کی دعا فقط ایک دنیا کی نہ مانگیے، آپ زندگی بھر ہر مجلس سے پہلے اپنے خلوص کو چیک کیجیے. اگر خلوص ہے آپ کے اندر، کیا مطلب؟ ہر مجلس وہ 1,00,000 کے مجمع میں پڑھنی ہو یا وہ 10 افراد کی یا 2 افراد کے سامنے پڑھنی ہو، ہمیشہ نیت کیا ہو؟ قربتاً اللہ. تو مجلس کو تیار کرنا کیسے کرنا ہے؟ ایک پہلا اسٹیپ، آپ کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے. اچھا، جب مطالعہ وسیع ہونا چاہیے تو آپ کو بہت ساری احادیث یاد کرنی پڑتی ہے، بہت کچھ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. مجلس کو پڑھنا مشکل نہیں ہے، مجلس کی تیاری جو ہے وہ سب سے اہم کام ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کبھی کہتے ہیں اتنے وقت کم ہوتا ہے، 10 کام ہے گھر کے. یقین جانیے ہم ذاکرین کی اس محنت کو نہ معاشرہ کبھی سمجھا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. وہ آپ سے کہیں گے بس آدھے گھنٹے کی پڑھ دیجیے، بس 1 گھنٹے کی پڑھ دیجیے، کیا مشکل ہے. مگر خدا اگر آپ متوسل ہیں، معصومین سے خلوص نیت ہے، قربتاً اللہ ذکر کر رہے ہیں، تو آپ کو احساس ہوگا جو آپ نے خدمت کی ہے نا، اس خدمت کی جزا فقط اور فقط خدائے مہربان دیتا ہے. اور محمد و آل محمد جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے امام اپنے صحابی فضل بن یسار سے مخاطب تھے، اور امام نے کہا کہ سوال کیا اپنے صحابی سے کہ کیا تم مجالس میں ہماری احادیث کو بیان کرتے ہو؟ فضل کہتے ہیں مولا بالکل آپ کی احادیث کو بیان کرتا ہوں. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ہم ان مجالس کو پسند کرتے ہیں جن میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے. امر کیا ہے؟ امر جو ائمہ معصومین نے پوری زندگی دین کے احکامات بتائے نا، یہ ہے امر. اگر ہم معصومین کے احادیث یاد کر رہے ہیں، اور ایک چیز یہاں اور بیان کر دوں، جب بھی احادیث یاد کریں آپ تو بہت سی چیزیں جو ہمیں یاد ہو جاتی ہیں. جیسے مثلا ایک مثال دے دوں آپ کو کہ علم حاصل کرو، ہاں، اور ماں کی گود سے لے کے لحد تک، محض ماں کی گود سے لحد تک آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو پتہ ہے یاد ہے، بیان کر دیں گے. میں آپ کو ہمیشہ یہ نصیحت کروں گی کہ جب بھی آپ احادیث معصومین ہو یا آیت قرآنی ہو، چاہے آپ کو کتنا ہی یاد کیوں نہ ہو، مگر اس کو ری چیک ضرور کیجیے. کیونکہ ممبر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا، تو پھر امام کے ایگزیکٹ ورڈ آپ کو بیان کرنے، یعنی کہ بیان تو آپ مفہوم کر رہے ہیں لیکن ممبر پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مولا نے ارشاد فرمایا. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح بہت ساری آیتیں قرآن کی، آیت تطہیر ہے، سورہ احزاب کی بہت ساری آیتیں جو ہم سب مجلسوں میں بچپن سے سن رہے ہیں یاد ہیں. کوئی آیت کتنی بھی یاد ہو، آپ نے کسی کتاب یا کسی عالم کی کتاب پڑھ رہی ہے، اشرا پڑھ رہی ہے اس میں سے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس مثلا سورہ حج کی یہ آیت نمبر 32 ہے، اور جو آپ کا مقصود ہے، آپ نے کہا بھائی تو کتاب اتنی وہ ہے عالم کی ہے بس میں لکھ دوں. نہیں، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ مس پرنٹنگ ہوتی ہے. اکثر آیت ہوتی ہے آیت نمبر 23، ہاں 23، اور وہاں لکھا ہوتا ہے 32. اور اگر آپ نے قرآن کھول کے اس آیت کو میں تو بارہا یہ ایکسپیرینس کیا ہے، اور اگر آپ نے بس وہیں کتاب سے دیکھ کے اتار لیا، قرآن کھول کے ری چیک نہیں کیا آپ نے، تو کیا ہوگا؟ آپ نے اتنی محنت کی، ایک چیز غلط بیان ہو گئی. اور اکثر مجلس میں جو طالب علم پہ علم کا شوق رکھنے والے ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ ایک غلط چیز آگے کوٹ ہو گئی. ہمیشہ عادت بنا لیجیے جو بھی معصوم کی حدیث آپ بیان کر رہی ہیں، بھلے آپ کو یاد بھی ہے مگر پھر اس کو ری چیک کیجیے، پھر اس کے الفاظ دہرائیے. آیت آپ کو یاد بھی ہے، پھر اس کا آیت نمبر سورہ کون سا ہے نکالیے، چیک کیجیے. آپ جتنی احتیاط کریں گے معصومین اتنا آپ سے راضی ہوں گے، آپ کی مجلس میں اتنا نکھار آتا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب طے ہو گیا کہ پہلا مقدمات ذاکرین میں پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں اسٹڈی کرنا ہے. اپنے جو چیز بھی ہم اٹھا رہے ہیں اس پر ہمیں اپنے موضوع پہ کمانڈ ہونی چاہیے. اچھا، جب آپ کی مجلس علمی مجلس ہو جائے کہ آپ کسی چیز کو بیان کریں، عمل کی تبلیغ کیسے کریں گے؟ آپ عمل کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ کو قرآن کی آیت کا حوالہ دینا ہوگا، آپ کو احادیث معصومین بیان کرنے ہوں گے، واقعات کو پیش کرنا ہوگا. تو جب آپ یہ سب کچھ کریں گے اور آپ کی مجلس ایک علمی مجلس ہو جائے گی تو آپ کو پتا ہے اس کا درجہ کتنا بلند ہو گیا. جناب رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
رسول اسلام جناب ابو ذر سے مخاطب تھے، اور یہ روایت میں نے کتاب ثمرات الحیات سے نکالی اور بحار الانوار کی روایت ہے کہ رسول اسلام نے ابو ذر کو مخاطب کر کے کہا، ابو ذر، کسی علمی مذاکرے میں بیٹھنا خدا کو اتنا پسند ہے، ایک علمی مذاکرے میں بیٹھنا افضل ہے 12,000 مرتبہ قرآن ختم کرنے سے۔ اور اگر آپ ممبر پہ خدا نے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی اور آپ نے علم سے، اب جو میں نے کہا کہ اپنے موضوع پہ کمانڈ ہو، آپ کی آیت قرآنی بھی آپ صحیح بیان کر رہی ہیں اور احادیث معصومین بھی آپ بیان کر رہے ہیں، تو آپ نے جب وہ چیز اس مجلس کو ایک علمی مجلس بنا دیا تو اجر کتنا ہے کہ جو آپ کے لیے بھی، جو آ رہے ہیں سن رہے ہیں، ان کے لیے بھی 12,000 مرتبہ ختم قرآن سے زیادہ افضل ہے ایسی مجلس ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز کہ آپ کو اپنے مطالعے کو بڑھانا ہے، پڑھنا ہے، اور علماء کی کتابوں کو پڑھنا ہے، بہت جو مستند کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز پہ ہم آ جاتے ہیں جو مقدمات ذاکری میں ہے، وہ یہ کہ جب آپ مجلس بیان کر رہے ہیں تو آپ کے قلب میں ایک چیز بہت واضح طور پہ ہونی چاہیے، معاشرے کا درد۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم باحجاب ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے مدرسے میں سے رابطہ ہمارا ہوا، مدرسے میں ہم نے علم دین سیکھا اور ہم برسوں سے حجاب کے پابند ہیں، نماز شب کے پابند ہیں، اور ہماری درسگاہ نے ہمارے اخلاق کو بہتر کر دیا، تو جب ممبر پہ آ جاتے ہیں تو کبھی بھی اکثر ذاکرین کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، آبزرویشن میری بھی ہے کہ جب ممبر پہ آتے ہیں تو پھر بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، آیت قرآنی بھی پڑھ رہے ہیں، احادیث معصومین بھی پڑھ رہے ہیں، مگر انداز کیا ہے کہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں، دیکھیں کیا کرتے ہیں، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ مخاطب کرنے کا طریقہ بالکل غلط ہے۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، جو ممبر میں بیٹھا ہے وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے، جو ممبر کے سامنے بیٹھے وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کتنے لوگ بے حجاب ہیں، اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کتنے لوگ ہیں جو گانے سن رہے ہیں، اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کتنے لوگ ہیں جو حرام سے اعمال انجام دے رہے ہیں، نماز قضا کر رہے ہیں۔ اس درد کو اپنی قوت بنائیے، آپ کے قلب میں معاشرے کا درد ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم آ گئے ہیں تو ہم سب سے اعلیٰ افضل ہیں اور ہم جس کو چاہے جو سنا رہے ہیں۔ کیسے ہونا چاہیے؟ میں بہت عرصہ پہلے مولانا تقی مہدی صاحب کا، خیال میں آج سے کوئی 10-12 سال پہلے، جب ان کا میں ایک درس سن رہی تھی، اس کا جملہ مجھے آج تک یاد ہے۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ جب چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام تو جب درس بیان کرنے میں بیان کے چھٹے امام جب درس دیا کرتے تھے تو کبھی کبھی مختلف مذاہب کے علماء ان کے درس میں ہوتے تھے، یہ آپ سب بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور کبھی کبھی 900 علماء کے قریب لوگ ان درس میں ہوتے تھے۔ چھٹے امام جس مقام پہ درس دے رہے ہوتے تھے، مخاطب ہوتے تھے، لوگ سامنے بیٹھے تو پیچھے ایک تحریر بڑی بڑی لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ کیا لکھا ہوتا تھا؟ یتیم وہ نہیں ہے جو باپ سے محروم ہو جائے، یتیم وہ ہے جو علم سے محروم ہو جائے۔ تو امام زمانہ کی غیبت میں ہم سب یتیمان آل محمد ہیں، اور خصوصیت سے وہ لوگ، دیکھیں آج میں اور آپ اگر حجاب کر رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ ہمیں وہ علم مل گیا نا، ہمیں توفیق الہی مل گئی، ہم نے سیکھ لیا، ورنہ ہم بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آج آپ نے نماز کی اہمیت سیکھ لی تو آپ کسی بھی حال میں نماز قضا نہیں کریں گے۔ اگر آج آپ نے سیکھ لیا کہ والدین کا احترام کیا ہے تو کچھ بھی ہو جائے آپ والدین کی بد احترامی نہیں کریں گے، بلکہ یہ چیز اپنے بچوں تک منتقل کریں گے نا، تو وجہ کیا ہے؟ ہمیں علم مل گیا، ہمارے قلب میں اتر گیا وہ علم، تو آج ہم نیک عمل کر رہے ہیں۔ تو جن بیچاروں کو ملا ہی نہیں، ہاں اگر ان کو بھی مل جاتا تو شاید وہ بھی سب عمل کر رہے ہوتے۔ تو کبھی بھی ممبر پہ بیٹھ کے سامنے والوں کو یہ مت سمجھیے کہ بھئی اتنے بڑے پوش ایریا میں بھی مجالس پڑھنی پڑتی ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے ایریا میں مجالس پڑھنی پڑتی ہیں، جو بھی ہیں وہ سب یتیمان آل محمد ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یتیموں کے لیے رسول اسلام نے کیا کہا؟ جناب رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یتیموں کے لیے کیا کہا رسول نے کہ جو یتیم کے سر پہ دستے شفقت پھیرے گا، میدان قیامت یتیم کی پرورش کرے گا، میدان قیامت میں آئے گا تو میرے ساتھ اس طرح ہوگا، 2 انگلیاں ایسے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی یتیم کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنا ہے نا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم تیاری تو بہت اچھی کر لیتے ہیں مجلس کی، لیکن جب بیان کر رہے ہوتے ہیں ذاکری، اب میرا تیسری چیزوں میں بیان کر رہی ہوں آپ کے سامنے، ذاکری کیسے کریں، ڈیلیور کیسے کریں، بیان کیسے کریں۔ آپ عمل کی تبلیغ تو کریں مگر بیان کیسے کریں؟ تو انداز کبھی کبھی اتنا تضحیک آمیز ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، آپ لوگ کیا کرتے ہیں، شادیوں پہ اتنا خرچ کر دیتے ہیں، نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔
یہ سب یتیمان آل محمد ہے. آپ کے قلب میں معاشرے کے ان خرابیوں کا، دکھوں کا درد ہونا چاہیے. جب آپ کے قلب میں یہ احساس ہوگا نا کہ انہیں ان بیچاروں کو توفیق نہیں ملی نا، تبھی تو نہیں پہنچے نا یہاں تک، تو یہ درد کا اثر آپ کی زبان میں نرمی کی شکل میں آئے گا. یعنی اب جو آپ بیان کریں گے وہ بڑے گداز سے، بڑی نرمی سے، بہت لفظوں کا چناؤ بہت احتیاط سے کریں گے. پھر آپ کی بات آپ کے قلب سے نکلے گی، دوسرے کے قلب تک پہنچے گی. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز کہ آپ کے دل میں معاشرے کی ان تکالیف کا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں غصہ نہیں آنا چاہیے. شروع میں یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے نا، ہوش نہیں ہو رہا ہوتا کہ بس ہم ابھی ایک ہوتا ہے نا کہ ہم نے پڑھا ہے نکالا ہے تو ہم سب کچھ سنا ڈالیں. نہیں، دل میں آپ کے ان کی جو خامیاں ہیں کو دیکھ کے دل میں درد ہونا چاہیے. زبان آپ کی بہت نرم ہونی چاہیے. اچھا، اور جب آپ بیان کر رہے ہیں تو جب ذاکری کی فیلڈ میں آپ آتے ہیں تو ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ ایسی جگہ جائیں جہاں بڑا عزت و احترام ملے، جہاں مجمع بھی ذرا زیادہ ہو، ذرا نعرے لگیں، ذرا واہ واہ ہو، اور اگر تبرک بھی ذرا زیادہ مل جائے تو گھر والے خوش ہو جائیں گے، اور اگر تحفے تحائف مل گئے تو پھر کیا ہی کہنا، پھر تو ہر سال ان کی پڑیں گے. یہ سب خیالات آتے ہیں. شیطان کسی حال میں مومن کو چھوڑتا نہیں ہے، وسوسے ہیں. تو ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا ہمیشہ، ہم ذاکر حسین نوکر حسین ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، نوکر حسین بھی میں ابھی اس سال اشرا پڑھ رہی تھی جہاں پہ، تو میرا عنوان یہی تھا کہ عزاداری رسم نہیں عبادت ہے. تو وہاں میں نے پھر روزانہ ایک ایک چیز کو بیان کیا، مجلس کے جتنے ارکان عزاداری، وہاں یہ تذکرہ بھی آیا جو آج آپ کے سامنے بھی بیان کروں. دیکھیے، ہم یہ کہنے کا بھی شاید حق نہیں رکھتے کہ ہم امام حسین کے نوکر ہیں. کہاں مولا، کہاں ہم. لیکن یہ جملہ، یہ جو نوکری ہے نا حسین کی، ذاکری کیا ہے، حسین کی نوکری ہے. یہ جملہ عرفا اور علماء نے بیان کیا. اگر آپ یہاں ڈاکٹر عابد کے لیکچر سنتی رہی تو انہوں نے بھی اپنے درس میں کہا، میں آپ کو کتاب کا ریفرنس دے دوں، کتاب مقتل مطہر، اس میں شہید مرتضی مطہری نے اپنا ایک خواب نقل کیا ہے. اور اس خواب کو جب دیکھا تو ان کے زمانے میں ایک تھے بڑے عارف شخصیت، حاجی مرزا قمی، احمد قمی. تو وہ خواب کی تعبیر کا علم جانتے تھے. شیخ مرتضی مطہری نے جا کے ان کو اپنا خواب سنایا، اور کتاب میں وہ لکھتے ہیں شیخ مرتضی مطہری کہ میں کافی عرصے سے مجلس حسین نہیں پڑھ رہا تھا، پڑھتے تھے کچھ گیپ آ گیا تھا، نہیں پڑھ رہے تھے. کہا میں نے جب میں خواب کی تفصیل نہیں بتاؤں گی، آپ مقتل مطہر کھولیے، پیج نمبر 109 پہ آپ کو پورا واقعہ مل جائے گا. میں صرف بتا رہی ہوں کہ نوکر حسین کیوں کہتے ہیں. تو جب انہوں نے خواب سنایا تو احمد قمی صاحب نے جو تعبیر بتائی وہ کیا تھی، مرتضی حسین کی نوکری نہ چھوڑنا. یعنی یہ جو ذاکری تم کر رہے ہو، یہ خواب کی تعبیر تھی کہ جو اتنے عرصے سے چھوڑی ہوئی ہے، یہ حسین ابن علی کی نوکری ایسے نہ چھوڑنا. تو اب جب آپ نے جان لیا کہ ذاکری جو ہے وہ حسین کی نوکری ہے، ٹھیک ہے. علماء عرفا کہہ رہے ہیں ایک نوکر کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، ایک نوکر کے بولنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کو فکر کیا ہوتی ہے، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. کہنے میں تو بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ ہم حسین کے نوکر ہیں، مگر ہمیں اب ذاکری اس طرح کرنی ہے کہ بہت تبرک نہیں، بہت تحفے تحائف نہیں، بہت بڑا مجمع نہیں. فقط ہماری فکر یہ ہونی چاہیے مولا جو کچھ بیان کرے اس میں ایسی تاثیر ہو کہ مولا لوگوں پہ تقریب آپ کا پیغام پہنچے اور آپ راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے، سمجھے آپ. نوکری حسین کا مطلب کیا ہے. کبھی بھی دیکھیں یہ وسوسے بہت آتے ہیں جب آپ کہیں پڑھنے جاتے ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اب اکثر یہ سوال ہوتا ہے جب ہم لوگ مجلس پڑھنے جاتے ہیں، کسی نئی جگہ پڑھتے ہیں، آپ کو ہمارا مجمع کیسا لگا. میں اس سوال کے جواب پہ خاموش ہو جاتی ہوں، میں ان کو جواب کہہ دوں، کیونکہ میرا مطمع نظر تو مجمع تھا ہی نہیں. ایک بیٹھا ہو یا 1,00,000 بیٹھے ہو، ہم تو آئے ہیں پیغام امام حسین کو عمل کی تبلیغ دینے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور ایک واقعہ جو میں نے ایک عالم سے سنا، آج آپ کو سناؤں گی. اگر آپ کو یاد رہا تو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہم نوکر حسین ہیں تو ہماری گفتار سے بھی، ہماری رفتار سے بھی، ہماری باڈی لینگویج بھی بتائے کہ ہاں حسین کے نوکر ہیں. پھر نوکر نخرے نہیں کرتا، جو کہہ دیا وہ کرنا ہے. آیت اللہ اجتہادی، آیت اللہ برجدی کے زمانے میں ہوتے تھے، اور ان کی جو قبر ہے وہ بھی معصومہ قم کے روضے کے احاطے میں ہے، آقا اجتہادی کی قبر. یہ خود بیان کرتے ہیں جب میں طالب علم تھا اور مشہد میں تھا، روز آنا جاتا تھا میں امام رضا کی زیارت کے لیے زری پر. تو ایک روز تو کہیں گے میں
ایک دن نکل رہا تھا زیارت کر کے, جب پلٹ ہوتا, آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ, لیکن میرے موضوع سے ریلیٹ ہے تو میں آپ کو اس لیے بیان کروں تاکہ اچھا ذرا, کیونکہ سورہ والذاریات میں ہے نا کہ بار بار کا تذکر مومن کے لیے فائدہ مند ہے, تو آپ نے سنا بھی ہوا ہے, تو اس وقت سنیں گے تو آپ کو ایک میسج ملے گا اس سے. وہ کیا کہتے, میں نکل رہا تھا حرم سے زیارت کر کے, جب باہر آیا تو ایک ضعیف خاتون آئی, کہا کہ تم مولوی ہو, وہاں روضہ خان کہتے ہیں ذاکر کو, تو کہا تم مولوی ہو, تو کہا میں ہوں, کہا مجلس پڑھتے ہو, میں کہا نہیں, میں حیران ہوں, ایک تو میرے سر پہ امامہ تھا, آبا تھی, تو مولوی تو ویسے ہی نظر آ رہا تھا, مگر ضعیف عورت تھی, پہلے اس کا سوال, پہلا ہی سوال عجیب لگا, مولوی ہو, جب میں نے کہا ہوں تو کہا کہ مجلس پڑھتے ہو, کہا ہاں پڑھتا ہوں, کہا میرے گھر مجلس پڑھ دو گے, کہا کہاں ہے آپ کے گھر, اس نے لکھا لکھو ذرا, تو کاغذ قلم تو ہوتا تھا, تو کہا فوراً اس کا ایڈریس لکھا, اس تاریخ کو آ جانا میرے گھر مجلس پڑھنا. خیر کہنے میں جاتا تھا مجالس پڑھنے کے لیے, وہ ایڈریس کو ڈھونڈتا ہوا نکلا, تو کافی راستہ میں نے سواری سے طے کیا, پھر اب دیکھا ابھی بھی آگے گلیاں ہیں, پگڈنڈیاں, تو بہت پیدل سفر طے کرنا پڑا. کہنے لگے عموماً ہم جہاں مجلس پڑھنے جاتے تھے تو ہمیں اس گھر میں جانے سے پہلے پتہ چل جاتا لوگ جا رہے ہیں اس گھر میں, ایک ماحول ہوتا ہے نا کہ اس فلاں مقام پہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہاں مجلس ہو رہی ہے. لیکن میں وہاں اتنا فاصلہ طے کر کے جب اس گھر کے قریب ہو تو میں نے دیکھا کہ جو میں نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا یہ مجلس ہے, کہا نہیں یہاں تو کوئی مجلس نہیں ہے. کہا اچھا اس خاتون کا گھر بتا, ہاں وہ گھر ہے اس کا. تو تھوڑی حیرت ہوئی کہ ارد گرد کے لوگوں کو نہیں پتا. خیر میں وہاں پہنچا, میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, ضعیفہ نے آ کے دروازہ کھولا, اندر پھر بلایا اور آ کے فرش بچھا ہوا تھا, کہا پڑھو. ممبر بٹھایا اور آپ پڑھی, کہا اور تو کوئی نہیں ہے, صرف وہی خاتون تھی. کہا میں ہوں نا, میں سنوں گی. کہا میں نے مجلس پڑھنا شروع, آقا شادی کہتے میں نے مجلس پڑھنا شروع کی, پوری مجلس تمام ہوئی, مسائب ہوئی, وہ بہت تڑپ کے گریا کر رہی تھی. جب مجلس ختم ہو گئی میں نے اٹھنا چاہا تو کہا ایک منٹ رکیے, چائے لے کر آئی, اس نے چائے پیش کی. جب میں نے چائے پی لی تو اس نے میرے ہاتھ کی مٹھی میں ایسے کر کے کچھ رکھا. اب جب میں نے دیکھا تو چند سکے تھے, اور وہ اتنے بھی نہیں تھے کہ میرے آنے کا کرایہ پورا ہو جائے. اور جب دے دیے تو کہا کہ اب بتاؤ تم کب آؤ گے پڑھنے. تو کہا ایک تو ذہن میں یہ تھا کہ کوئی تھا ہی نہیں, ایک ہی خاتون صاحب خانہ بیٹھی تھیں اور پڑھ رہے تھے, اور اب جو مٹھی میں رکھا وہ بھی چند سکے تھے کہ بھائی جانے کا آنے کا خرچہ پورا نہیں ہوا تو جانے کا. لیکن جب اس نے بہت اصرار کیا کہ بتاؤ آپ کب آؤ گے پڑھنے, کہا کہ اب تم نے ایک اور مجلس پڑھنی ہے. تو اچھا ٹھیک ہے وعدہ کر لیا, کب ہے, اس تاریخ کو. خیر نکل آیا. اب جب وہ تاریخ آئی, مسجد مقدس میں رہتے تھے, جب وہ تاریخ آئی تو دل میں عجیب عجیب وسوسے تھے, کیا کہ جاؤں نہ جاؤں. اب تبلیغ کے لیے بھی تو مجمع چاہیے ہوتا ہے, میں کس کو سناؤں, یہ سب شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا کہ اب ایک ہی تو ہے خاتون, اب ان کو سنانے کی. پھر دل ایک طرف سے کہہ کر, دیکھو کتنی عاشقہ امام حسین ہے, کس طرح تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی, گریا کر رہی تھی. آخرکار فیصلہ نہیں کر پایا, سو گیا, نیند آ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی خواب میں سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین تشریف لایا, کہا اشتہادی اب اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ ہماری مجلس نہیں پڑھتے. بس یہ جملہ فقط کہا, یعنی ان کا مقام ہوگا معصومین کی بارگاہ میں, تب تو ان کو آ کے مولا حسین. اب ایک چیز یہاں سے اور میں مکمل کرتی ہوں, ایک چیز اور سن لیجیے. ہم معاشرے پہ تبلیغ کریں تو ہمارا لہجہ بدل جاتا ہے کبھی کبھی نا, بڑا امام وقت, امام معصوم سید الشہداء آئے ہیں اس کو نصیحت کرنے, کتنا میٹھا انداز ہے. اب یہاں سے سنیے, کیا اشتہادی اب اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ ہماری مجلس نہیں پڑھتے. کہا ایک دم آنکھ کھلی, روتا ہوا ذریعہ امام رضا پہ پہنچا اور رو رو کے معافی مانگی, مولا مجھے معاف کر دیجیے, مجھ سے خطا ہوئی. اور پھر دوڑتا بھاگتا نکلا کہ نہیں مجھے پہنچنا ہے اس خاتون تک. اور پھر وہ سفر طے کیا سواری پہ, پھر پیدل چلتے بھاگتے دوڑتے اس کے گھر پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا. اس ضعیفہ نے دروازہ کھولا, آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اس نے پتا جملہ کیا کہا, جب تک مولا سے ڈانٹ نہیں پڑی نہیں آئے. یعنی پڑھنے والا ہو کہ سننے والا ہو, سب محضر امام میں ہے. امام کی نگاہ ہم سب پر ہے. تو کبھی بھی یہ مت سمجھیے ہم نے یوں کر دیا, نہیں ہم دل میں نیت کچھ اور ہے, نہیں ہم تو بالکل تکلف نہیں کرتے, نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے. نہیں, امام آپ کے دل کی نیت سے واقف ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے اب جو مقدمات ذاکری میں کیا گیا, کیسے بیان کرنا ہے, اپنے آپ کو واقعا نوکر امام حسین بنا لیجیے. کہیں پڑھنے جائیں, میں نے ایسے ایسے ذاکراؤں کو دیکھا ہے آج سے 20-22 سال پہلے کے علاقے میں, آج تک میں نہیں بھولی وہ بات. اب بھی سوچتے تو کہتے ہیں مجھے میرے روئے روئے کانپنے لگتا ہے. میں ایک علاقے میں مجلس پڑھنے کے نام نہیں لوں گی, محبت ہو جائے. میں وہاں مجلس پڑھنے گئی, 28 سفر کی مجلس پڑھنے گئی تھی, جہاں میں پڑھ رہی تھی وہاں سے ایک جگہ سے مجمع آتا تھا پھر پہنچتا تھا. میں بیٹھی ہوئی تھی, لوگوں کا انتظار. جب خواتین آئی تو آپس میں کان میں چین گوئیاں, یعنی قرآن کی زبان میں نجوا کرنے لگی, سرگوشیاں. 1 2 3 کیا ہوا, سب کیوں سے سرگوشی کر رہے ہیں. تو کہیں گے جہاں سے ہم گئے تھے وہاں سے اٹھ کے آئے تو ذاکرہ مجلس پڑھے بغیر چلے گی. میں نے کہا کیوں, کہنے کہیے آپ نے مائک کیوں نہیں لگایا.
میں مائک کے بغیر نہیں پڑھوں گی. آج تک میں جب سوچتی ہوں میرا جسم کا رواں رواں کانپنے لگتا ہے. یہ نوکر امام حسین کے انداز ہے. بس ہمیشہ یاد رکھیے گا, اس نے کسی کو ناراض کیا ہو یا نہ کیا ہو, معصومین کو تو ناراض کیا. نوکر امام حسین, یہ حسین ذاکری حسین کی نوکری. ٹھیک ہے. اچھا, اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. وہی چیز جو یعنی ہر منزل پہ ہم نے قربتاً اللہ اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے. اور اب جب تقریر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے کہا نا تقریر نہ ہو مجلس ہو, کیا فرق ہے؟ کبھی کبھی ہم بہت ساری روایتیں, بہت ساری احادیث بیان کر رہے ہیں, لیکن اگر وہی جو میں نے ابھی بیان کیا, قلب میں اگر درد نہیں ہے معاشرے کا اور ہم نے خود اس بات پر عمل نہیں کیا ہے, فقط لوگوں کو جا کے ہم بیان کر رہے ہیں, تو پھر وہ زبان میں تاثیر نہیں آ پاتی, نہ پھر مجلس میں آپ کو گریا کا وہ آپ کو نظر آتا ہے. جس مجلس میں گریا نہ ہو, معاشرے کے مسائل پہ گفتگو نہ ہو, بیان میں درد نہ ہو, کہ آپ اب اس معاشرے کو, ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں جو سامنے والے, اور ہم الگ الگ دنیا میں نہیں رہتے, ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں. تو جب آپ کی گفتگو میں اثر ہوگا, کیونکہ دیکھیے ایک مقرر کا اثر اس کے کلام میں ہوتا ہے, ایک محرر کا اثر اس کی تحریر میں ہوتا ہے. اگر ہم خود ہی خالص نہیں ہیں, ہماری نیت کچھ اور ہے, تو پھر ہماری زبان میں تاثیر نہیں آئے گی, تو پھر وہ مجلس نہیں بنے گی, پھر وہ تقریر بنے گی. ہمیشہ دعا کیا کیجیے, کیونکہ میں تو یقین جانیے کبھی کبھی انسان کی بیماریاں جسمانی, ہاں کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے. بہت ساری وجوہات ہیں, اگر میں اس پہ آؤں گی تو پھر یہ ٹاپک مکمل نہیں ہوگا. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پہ کبھی کبھی لوگ چاہتے ہیں آنکھوں سے آنسو نہیں گر رہے ہوتے. ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ دیکھیے روحانیت میں تو گناہوں کی کثرت جو ہے, گناہ پہ اصرار انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے, آنسو نہیں آتے. کبھی کبھی کوئی میڈیکلی ریزن ہوتا ہے, کوئی شخص ہے بیمار ہے, اس وجہ سے. ہمیشہ دعا کیا کیجیے, پڑھنے جائیں نا, مولا میری مجلس ہو, تقریر نہ ہو. اور خدا سے مانگے, خدا تجھے واسطہ پنجتن پاک کا, میری آنکھوں میں وہ آنسو دے جو غم حسین میں بہیں. کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں, لیکن میں سمجھتی ہوں اگر میں کوئی مجلس پڑھ رہی ہوں اور خود میری آنکھوں سے آنسو نہیں گرے, تو میں اس دن مطمئن نہیں ہو سکتی کہ پھر تو یہ مجلس نہیں, میں تقریر کی اور میں چلی آئی. ہاں مجھے بھی تو مولا کو پرسہ دینا ہے. اور یہ جب ہوتا ہے جب آپ کا دل نرم ہو, ٹھیک ہے, جب آپ گناہوں سے پرہیز کریں. اچھا, آپ یہ ہوتا ہے کہ جی بیان تو کر رہے ہیں, مگر کس طرح سے بیان کریں. اب یہ سلیقہ بھی ہمیں محمد والے محمد سکھا کے گئے ہیں. آپ معصومین کا کلام, چاہے معصومین دربار میں کلام کر رہے ہوں, چاہے ممبر پہ کلام کر رہے ہوں, چاہے کوئی خطبہ دے رہے ہوں, آپ کوئی بھی نہج البلاغہ دیکھ لیجئے, سیف سجادیہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, معصومین کی دعائیں اٹھا لیجئے, بی بی زینب کا خطبہ شام دیکھ لیجئے, سید سجاد کا خطبہ شام دیکھ لیجئے, حتیٰ کہ آپ بی بی سیدہ کا خطبہ فدق دیکھ لیجئے. شکستہ پہلو تھا بی بی کا, کتنی تکلیف تھی, مگر معصومین جب کلام کرتے ہیں پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. آپ خطبہ فدق میں دیکھیے, شہزادی اتنی زخمی ہے, ہاں کہ پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں, مگر جب کلام کر رہی ہیں اپنا حق مانگنے گئی ہیں, مگر جب کلام کر رہی ہیں تو پہلے کیا کیا بی بی نے, پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول کے فضائل پڑھے, پھر مولائے کائنات کے فضائل بیان کیا. آپ خدا فدق کا اٹھا کے ترجمہ پڑھیے, پھر قرآن کے فضائل بیان کے, پھر قرآنی آیتوں سے دلیل دے کے اپنے مقصد کو واضح کیا. یعنی معصوم جب بھی کلام کرتے ہیں خدا کی حمد و ثنا سے شروع کرتے ہیں. تو یہی سلیقہ تو ہمیں ذاکری میں رکھنا ہے. جب امام کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو کوشش ہمیشہ کیجیے کہ گفتگو اللہ کی حمد و ثنا سے ہو. تو جیسا میں نے مجلس کی ابتدا میں آپ سے کہا نا, ہمیں ذاکری سیکھنے کے لیے مدرسے سے ہمیں کنیکٹ ہونا ضروری ہے, اور علم اصول دین ہمارے پاس ہو, یعنی عقائد کا علم آپ کے پاس ہو. کیوں نہ, اب آج سمجھ لیجیے, جب آپ نے کہیں سے نجف العلاقہ سے مولا علی کا کوئی جملہ اٹھایا, خدا کی شان میں جو میرے مولا نے بیان کیا, صحیفہ سجادیہ سے اٹھایا, کہیں سے اٹھایا, جب آپ اس کا ایک جملہ بیان کریں گے, آج ہمارے معاشرے میں علامہ اقبال کی شاعری کی تفسیر, جو تشریحات کے لیے لوگ تھیسس لکھتے ہیں, پی ایچ ڈی کرتے ہیں, غالب کی شاعری کو سمجھتے ہوئے صدیاں گزر گئیں, آج بھی کوششیں ہو رہی ہیں, تھیسس لکھے جاتے ہیں. تو کلام امام کو ہم نے کیا سمجھ لیا, کہ ہم اٹھا کے فقط ایک جملہ کہہ دیں گے اور ساری دنیا سمجھ لے گی. جب آپ اس منصب پہ آئے ہیں کہ خود مولا نے آپ کو منتخب کیا ہے کہ آپ ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے, تو آپ کوئی بھی جملہ جب اٹھائیں گے کسی بھی دعا کا, تو آپ کو اس کو بریف کرنا ہوگا, سمجھانا ہوگا. اور اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں سمجھا سکے تو آپ نے خدا کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کیا. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹی سی مثال دوں, کہ جیسے اگر آپ دعائے کمیل کا کوئی جملہ اٹھا رہے ہیں, یا آپ بی بی کے خطبہ فدق کا کوئی جملہ اٹھا رہے ہیں جو خدا کی حمد و ثنا میں بیان کیا, اب اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا ہوگا. اگر آپ کے پاس علم اصول دین ہے, آپ نے پڑھا ہے مدرسے میں, پھر آپ اس کو بہت آسان کر کے بیان کریں گے. آپ یقین جانیے, آج سے برسوں پہلے ایک ٹی وی میں پروگرام ہو رہا تھا ایام ازا کا,
چینل کا نام نہیں لوں گی، میں نے اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا ہے. اور وہاں پہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ایام اذاں میں مولا حسین کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک شعر پڑھا گیا علامہ اقبال کا: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. ہاں، یعنی اس کو آپ آسان اردو میں کریں تو بھائی یہ تو عشق تھا حضرت ابراہیم کا، اور جو چلا گیا، جو کود گیا اس آگ میں، اور عقل ابھی تک حیران ہے کہ کیا ہو گیا. دیکھیں یہ علامہ اقبال کا ایک حسن نظر تھا جو انہوں نے اس واقعے سے ایک بہت لطیف نقطہ نکالا. میں جس پروگرام کی بات کر رہی ہوں، نہ اینکر کو پتا تھا کہ وہ کیا پوچھا. اس نے کہا کہ دیکھیں یہ تو امام حسین کا عشق کے پورے گھر کو قربان کر دیا اور سب کچھ کر دیا. سامنے ایک شیعہ بیٹھا تھا جس کو مخاطب کر کے وہ بول رہا تھا پروگرام میں. اس شیعہ نے کیا کہا، بہت بڑا نام ہے وہاں شیعت کا، نام نہیں لینا چاہتی. انہوں نے کیا کہا، ہاں بھائی ظاہر عشق میں تو یہی ہوتا ہے، پھر عقل تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے. نعوذ باللہ. مطلب کیا ہوا کہ اگر ہمارے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے گئے تھے، یا ابراہیم آگ میں کودے، یا مولا حسین نے جو اپنا گھر قربان کیا، تو کیا عشق کے مرحلے پر نبی اور امام میں کیا عقل نہیں رہتی؟ نعوذ باللہ. امام کا، انبیاء کا عشق وہ عقل کامل ہیں، ان کو خدا نے ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے، وہ معصوم ہیں، تو ان کا عشق بغیر عقل کے کیسے ہو جائے گا؟ کتنی بڑی عقیدے کی غلطی ہے، اور پھر اتنے بڑے الیکٹرانک میڈیا پہ بیان کر کے چلے گئے وہ. اور یہ غلطیاں ذاکرات بھی کرتی ہیں. تو جب سلیقہ آل محمد نے جب سکھا دیا ہے گفتگو کرو تو اللہ کی حمد و ثنا، اور جس طرح معصومین نے خدا کو پہچانا ہے کسی نے نہیں پہچانا. کیوں نہ ہم اپنے معصومین کے جملوں کو پروموٹ کریں؟ مگر جب آپ کسی مکتب سے، کسی مدرسے سے وابستہ ہوں گی تو پھر آپ ان جملوں کو، ایک جملے کو کھول کے بیان کریں گی. آپ نے کتنے لوگوں کے اعتقادات کو درست کر دیا انڈائریکٹلی، کہ آپ نے جب بیان کیا خدا کی عظمت بیان کی، خدا یوں ہے یوں، تو آپ نے جب اس کو ایکسپلین کیا تو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لوگوں کے عقائد درست کر دیے. پھر آ جائیے فضائل کی طرف. دیکھیے عمل کی مجلس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم فضائل نہ پڑھیں. عمومی غلط فہمی معاشرے میں پائی جاتی ہے، جو مدرسے کی طالبات ہوتی ہیں جناب وہ تو فضائل نہیں پڑھتی. اگر فضائل ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا بھائی؟ فضائل آل محمد جو ہے مجلس کی زینت ہے. 3 چیزوں کو مجلس کی زینت کہا گیا. ثمرات الحیات کتاب سے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. پہلی چیز فضائل علی ابن ابی طالب. دوسری چیز ایک علمی مواد ہو جو آپ مجمع تک منتقل کر رہے ہیں، یہ بھی مجلس کی زینت ہے. اور تیسری چیز مصائب سید الشہداء پہ گریہ کرنا. یہ تینوں چیزیں مجلس کی زینت ہے. تو ایک جو عام معاشرے میں یہ غلط فہمی پھیلے گی، جی جو مدرسے کی طالبات ہوتی ہیں، مجالس پڑھتی ہیں، فضائل علی کیوں نہیں بیان کریں گے؟ آپ یقین جانیے اگر ہم نہیں بیان کریں گے تو ان نسلوں تک پیغام کیسے پہنچے گا؟ میں نے خود دیکھا ایک ٹی وی میں پروگرام تھا اور اس میں ایک اینکر بول رہی تھی کہ عجیب بات، واقعا عقل حیران ہو جاتی ہے. مولا کائنات کا وہ معجزہ جو کتاب مدینۃ المعاجز میں موجود ہے کہ جب مدینے میں زلزلہ آیا تھا، مدینے کے لوگ مولا علی کو بلا کے لائے تھے اور مولا نے زمین پہ ہاتھ مار کے کہا تھا، سورہ زلزال کی آیتوں کو پڑھا تھا، اور وہی معجزہ الیکٹرانک میڈیا پہ بیان ہو رہا تھا کسی اور سے منسوب کر کے کہ یہ معجزہ علی کا نہیں ہے، فلاں کا ہے. مطلب انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا، فلاں صحابی انہوں نے یہ کیا تھا. تو اگر ہم فرش عزا پر، یہ میری کانوں دیکھی آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی باتیں، ہم اپنے معاشرے سے سیکھتے ہیں نا کیا کیا خامیاں ہمیں کن کن چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. تو اگر فضائل آل محمد ہم نہیں بیان کریں گے تو کون بیان کرے گا؟ نسلوں تک یہ امانت کیسے پہنچے گی؟ اور اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ جناب رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسالت مآب مخاطب ہے بی بی ام سلمہ سے. بہار الانوار کی روایت ہے اور بی بی ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول نے کہا کہ جب بھی ایک جماعت کے لوگ اکٹھے ہو کر اور بیٹھتے ہیں اور فضائل علی ابن ابی طالب بیان کرتے ہیں تو ملائکہ عرش سے اترتے ہیں ان مجالس و محافل میں جہاں ذکر محمد والے محمد، خصوص ذکر علی ابن ابی طالب ہو رہا ہوتا ہے. وہ آتے ہیں جب اس مقام پہ، جب وہ ذکر ختم ہو جاتا ہے، فضائل بیان ہو جاتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں عرش پر، تو جو عرش پر بیٹھے ہوئے، اگر آپ لوگ لکھنے میں آپ کو تھوڑی پرابلم ہوئی تو میں اسپیڈ سلو کر لوں. مجھے 2-3 طالبات لگ رہی ہیں، ہاں اگر ایسا ہے تو صلوات پڑھ کے تائید کیجئے تو میں تھوڑا اور سلو ہو جاؤں. تو کہا کہ جب کسی جگہ کسی جماعت کوئی بیٹھتی ہے اور فضائل علی ابن ابی طالب بیان کرتی ہے تو ملائکہ بھی شریک ہوتے ہیں. ہماری فرش عزا پر فقط ہمیں تو وہ لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں جو بیٹھے ہیں،
آپ جب کتابوں کا مطالعہ کریں گے نا، اس فرش اعضاء پہ آپ دیکھیں گے انبیاء آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، ائمہ معصومین آتے ہیں، مرحومین کی ارواح آتی ہیں. ہمیں نہیں، ہم نظر نہیں آ رہے ہمیں، لیکن سب موجود ہوتے ہیں. تو اب رسول بیان کر رہے ہیں جب فضائل کی بیان ہوتا ہے، مجلس تمام ہوتی ہے اور جب ملائکہ عرش پر جاتے ہیں تو جو ملائکہ عرش پر تھے نہیں آئے تھے وہ ان ملائکہ کو دیکھ کے کہتے ہیں آج تمہارے جسم سے عجیب خوشبو آ رہی جو ہم نے بہشت میں بھی نہیں سونی. کہاں سے آ رہے ہو تم؟ کہاں ہم ایسے مقام سے آ رہے ہیں جہاں فضائل علی بن ابی طالب بیان ہوتے، ایسی مجلس سے آ رہے ہیں. تو کہاں پہ ہو رہی تھی؟ ہمیں بھی لے چلو. کہا مجلس تو ختم ہو چکی. یہاں تک روایات کتاب میں یہاں تک بیان ہوا اور کہ جب وہ ملک آتے ہیں گو کہ مجلس ختم ہو چکی مگر وہ اپنے پروں کو اس فرش اعضاء سے مس کرتے ہیں کہ یہ خوشبو ہمارے جسم میں بھی آ جائے. تو ملائکہ تو آتے ہیں فرش اعضاء پہ آ کے پر مس کر لیں، خوشبو مل جائے. اور ہم کیا کرتے ہیں عزادار کہ بچوں کو لے کے آتے ہیں، ساتھ میں ایک تھیلی میں بہت سارا کھانے پینے کا سامان بھرا ہوتا ہے. جب جاتے ہیں تو یقین جانے بہت سے مابارگاہوں کے جو منتظمین ہیں وہ مجھ سے بقاعدہ میں نے پڑھا تو آپ اعلان کر دیجئے پلیز یہ لوگ ڈسٹ بن میں کچرا ڈال کے جائیں. جب فرش اعضاء سے لوگ اٹھتے ہیں تو پورا فرش اعضاء پہ کچرا ہی کچرا ہوتا ہے. ہم نے کتنی عزت کی اس فرش اعضاء کی. اور معصومین یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ آتے ہیں پروں کو مس کرتے ہیں کہ اس ذکر کی خوشبو ہمارے پروں میں منتقل ہو جائے. ہم اگر اتنے تقویٰ ہو جائے نا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، صاحب تقویٰ ہو جائے تو اس خوشبو کو ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں کی نجاست سے پاک کرتے جائیں. اچھا تو اب فضائل، جب میں نے مجلس کے شروع میں ایک جملہ کہا تھا نا یہ کار نبوت ہے. رسول اسلام نے کار نبوت کیسے ادا کیا تھا؟ 40 سال تک رسول خاموش ہیں اور اپنے عمل سے تبلیغ کر رہے ہیں. ابھی حکم خدا نہیں آیا، ابھی رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے. 40 سال تک اپنے عمل سے تبلیغ کر رہے ہیں اور جب دل کی مٹی، ان کفار کے دلوں کی مٹی کو نرم کر لیا نا اور پھر جب حکم خدا آیا تو پھر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور قولوا لا الہ الا اللہ. 40 برس لگے انہیں مٹی کو، دل کی مٹی کو نرم کرنے میں. ہاں وہ کفار کے درمیان تھے. ہم جو کار نبوت ادا کر رہے ہیں ہم مومنوں کے درمیان ادا کر رہے ہیں. فرق ہے نا. ان کا کام زیادہ مشکل تھا، بدر جہاں مشکل تھا، ہم اس منزل تک پہنچ نہیں سکتے، مگر ہم جو یہ کار نبوت انجام دے رہے ہیں وہ مومنوں کے درمیان انجام دے رہے ہیں. تو اب ہم دل کی مٹی کو کیسے نرم کریں؟ یہ فضائل محمد وال محمد ان سننے والوں کے قلب کی مٹی کو نرم کر دیتا ہے تاکہ پھر آپ جب فضائل محمد، کیونکہ جو مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کے قلب میں ولایت علی ابن ابی طالب کا عقیدہ، وہ ولایت محمد وال محمد پر ایمان رکھتا ہے، وہی مومن ہے نا. تو اب جب اور کون سننا نہیں چاہتا مولا کے فضائل؟ جو کچھ جسے وضو بھی کرنا نہیں آتا وہ بھی علی علی کرتا ہے، اور جو تقویٰ کی انتہائی بلندی پر پہنچ جائے وہ بھی علی علی کرتا ہے. بلکہ جب اہل جنت بہشت کے دروازے پہ پہنچیں گے اور بہشت کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائیں گے تو جنت کی جو بیل ہے اس کی آواز کیا ہے؟ یا علی یا علی یا علی. صلوات پڑھیں بابا سے. اب ہم اگر فضائل محمد علیہ محمد نے بیان کریں گے تو کون بیان کرے گا؟ نسلوں تک یہ پیغام. اب آج ہمارے ائمہ معصومین کے معجزات الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ دوسروں کے ناموں سے ڈالے جا رہے ہیں، تو کوتاہی تو ہماری ہے نا. ہم اگلی نسلوں تک بیان نہیں کریں گے تو لوگ کیسے جانیں گے یہ واقعہ ہمارے مولا کا معجزہ ہے کسی اور کا ہے؟ تو فضائل آل محمد مومنین کے قلب کی مٹی کو نرم کر دیتے ہیں. جب مٹی نرم ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بیج بوتے ہیں نا. پھر آپ عمل کی تبلیغ کیجیے اور اس بیج کو بو دیجیے. اور جب بیج کو بو دیتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پانی تھوڑا ڈالنا پڑتا ہے نا. پھر اشک حسین کے آنسو وہ کام کر جاتے ہیں کہ آپ کا بویا ہوا بیج ایک شجر سایہ دار بن جاتا ہے. زندگی بھر وہ عمل کرتا رہے گا اور ثواب آپ کو ملتا رہے گا. جیسا کہ ابھی القائم کی جو پوسٹ اتنی قیمتی ہوتی ہیں، اتنی ہم ذاکرین کو کام آتی ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک پوسٹ واٹس ایپ پہ تھی کی، میں اس کو دوہرا دوں آپ کے سامنے. جناب سعادت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب سعادت مآب ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ میدان قیامت میں آئیں گے، ان کے نیک اعمال بادلوں کی طرح تہ در تہ ہوں گے. اور جب اپنے اتنے سارے نیک اعمال دیکھے بادلوں کی مانند تہ در تہ، اتنے نیک اعمال، تو خدا کی بارگاہ میں کہے گا بارگاہ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں انجام دی تھی. تو پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، صادق رسول بیان کر رہے ہیں، پروردگار ارشاد فرمائے گا یہ تمہارا وہ علم ہے جو تم نے لوگوں تک پہنچایا تھا اور لوگوں نے عمل کیا تمہارے، کیونکہ آپ نے کوئی چیز بیان کی اور پھر لوگوں نے عمل شروع کیا، وہ عمل آگے منتقل ہوتا گیا، آپ اس ثواب میں شریک ہیں. آپ کے کتنے لوگوں نے عمل کیا
ایک عورت نے پردہ سیکھا, اسے اپنی بیٹی کو سکھایا, اسے اپنی دوست کو سکھایا, کہاں تک, جہاں تک یہ آپ کے صدقہ جاریہ آگے بڑھتا جائے گا, آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا جائے گا. تو آپ یقین جانیے, میں ہمیشہ کہتی ہوں مجلس پڑھنا مشکل نہیں ہے, مجلس تیار کرنا مشکل ہے. اور جتنی مشکلات سے ہم اور آپ گزرتے ہیں ذاکری کی فیلڈ میں, کوئی کیا ہمیں اجر دے گا جو خدائے قدردان دیتا ہے. خدا سے زیادہ کوئی قدردان نہیں ہے اس کائنات میں, کہ اب ہماری نیکیاں جو ہم نے کی بھی نہیں ہے, مگر خدا نے ہمیں دوسروں کے اعمال میں شریک کیا ہمارے ثواب کو, اور ہمیں اس کا اجر پائیں گے. اچھا, کبھی کبھی ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں. جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی بھی کوئی سنی سنائی بات, کسی سنی تھی, اچھی لگی, بیان کر دی, ہرگز ایسا مت کیجیے گا, آپ اپنے ثواب کو کم کر لیں گے. اگر آپ نے کسی سے سنا بھی ہے تو جب تک آپ اسے کتاب میں خود لکھا ہوا نہ دیکھ لیں یا کسی عالم باعمل کی زبان سے نہ سن لیں, کبھی اس کو آگے مجلس سے فارورڈ مت کیجیے گا, کوٹ مت کیجیے گا. کیوں؟ آپ خود اس پر یقین نہیں ہے, آپ نے خود کتاب میں لکھا ہوا دیکھا, آپ نے خود کسی عالم کے منہ سے نہیں سنا, آگے بیان کر دی, اور پتہ نہیں وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. اب کیا ہوگا روز قیامت اگر مجھ سے اور آپ سے امام حسین نے سوال کر دیا, ہمارے نوکر تھے, جو لوگ تمہارے سامنے آ کے بیٹھے تھے وہ ہماری محبت میں آ کے بیٹھتے تھے, تم نے کیا دیا؟ ہر مجلس سے متعلق سوال ہوگا, کیا جواب دیں گے ہم؟ تو بہت بہت محتاط ہو کے تیار کیجیے مجالس, پڑھتے ہوئے بھی بہت محتاط رہیے, کسی غلط جملے کا استعمال مت کیجیے گا, کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا جملہ جو ہم روانی میں کہہ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کیا اثر ہوگا معاشرے پر. تو بہت اس چیز کو بہت زیادہ غور طلب بات ہے کہ ہم بہت غور و فکر کے بعد پڑھیں. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, اب جتنا آپ لوگ آگے بڑھتے جائیں گے آپ ایک چیز نوٹ کریں گے, محمد و آل محمد کے فضائل بھی غور و فکر کے لیے ہیں, اور محمد و آل محمد کے مسائب بھی غور و فکر کے لیے. یہ نہیں کہ فلاں سے روایت سنی مسائب کی, پتہ نہیں کہ اتھینٹک کتابوں میں ہے یا نہیں, اٹھا کے پڑھ دی. ہرگز ایسا مت کیجیے گا. آج کل ایسے معاشرے میں ذاکرین موجود ہیں جو بالکل خیال نہیں کرتے مستند ہے یا نہیں, اور ایسی باتیں بیان کر جاتے ہیں جو توہین ائمہ کے زمرے میں آتی ہیں, توہین ائمہ کی. تو پلیز بہت خیال رکھیے گا. اور جب آپ آیتوں کو پڑھ رہے ہیں, آپ خطبہ پڑھ رہے ہیں, چونکہ آپ مدرسے سے منسلک ہو گئے, آپ کو مدرسوں میں علم تجوید سکھایا جاتا ہے, تو جب آپ پڑھتے ہیں عربی تو بالکل صحیح مخرج کے ساتھ پڑھیے. آپ کہیں نہیں آتی تو کیا کریں, ایسے پڑھ لیں تو کیا حرج ہے, بہت بڑا حرج ہے. عربی زبان اتنی ڈیلیکیٹ زبان ہے, اتنی نازک زبان ہے, ایک ایک چیز کے لیے کتنے نام ہیں اس کے. آپ نے زیر زبر میں کمی کی, الفاظ کے معنی ہی بدل جاتے ہیں, معنی ہی بدل جاتے ہیں. جب آپ نام حسین پہ نوکر حسین بن کے بیٹھے ہیں, حسین کا پیغام لوگوں کو عمل کی دعوت دے رہے ہیں, اور آپ تب اپنے بیان کا انداز اب اتنے غیر محتاط ہے کہ زیر زبر کا خیال نہیں ہے, تو اس عبادت کا ثواب پھر کیا پائیں گے آپ؟ ہاں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم چاہیں گے نہیں ہم تیسری رکعت کا ذکر پہلی رکعت میں پڑھ لیں, ہوگی نماز قبول؟ نہیں ہوگی نا, مخرج صحیح نہ ہو. تو اس چیز کا بھی بہت خیال رکھیے کہ آپ جب پڑھ رہے ہیں تو آیتوں کو جو پڑھ رہے ہیں تو آپ کا مخرج صحیح ہونا چاہیے. اور جب آپ ذاکری میں آتے ہیں, جو میں نے پہلے کہا تھا احادیث معصوم پڑھتے ہیں, بہت ساری احادیث کبھی کبھی یاد کرنی پڑتی ہیں. کوشش کیجیے کہ جب ایک ہی عنوان سے متعلق بہت ساری احادیث ہوں, جیسے آپ کتاب گناہ کبیرہ کھولیے تو جس عنوان کو اٹھایا آیت الدستغیر شیرازی نے کتنی آیات کو کوٹ کیا ہے, کتنی احادیث کو, آپ دیکھیے آپ کہاں پڑھ رہے ہیں. اگر آپ ایسے علاقے میں پڑھ رہے ہیں جہاں پر درس و تدریس ہوتی ہے تو وہاں آپ ایک بڑی طویل حدیث بھی پڑھ دیں گے تو لوگ سمجھ پائیں گے. لیکن جہاں کوئی درس و تدریس کا مطلب اس علاقے میں ہے ہی نہیں رجحان, اور آپ وہاں جا کے بڑی بڑی احادیث پڑھنے لگے تو وہ الجھ جائیں گے. یہ فرش ازاں ذہنوں کو سلجھاتی ہے, الجھاتی نہیں ہے. ہم یہاں پر آئے ہیں مولا کے حوالے سے لوگوں تک دین کی اویئرنیس دینے کے لیے. تو لفظوں کا چناؤ, احادیث کا چناؤ بھی, کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کہاں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ لوگ اویئرنیس رکھتے ہیں وہاں پڑھیے, بیان کیجیے, بہت لطف آئے گا. اور جہاں چھوٹی چھوٹی حدیثیں, اچھا بہت یاد کرنا پڑتا ہے کہ کہیں ہم امام کے الفاظ بیان کر رہے ہیں تو کہیں اپنا کوئی جملہ ایڈ نہ کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑی دقت طلب کام ہے نا, مگر اس کا اجر کیا ہے؟ اجر مولا حسین بیان کرتے. کتاب ہے حکمت نامہ امام حسین, 2 والیوم ہے اس کی, بہت اچھی کتاب ہے. امام حسین کے کلام کو جمع کیا گیا. اس کتاب سے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. امام حسین ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی, اور کیسے ارشاد فرماتے, کہا میں نے یہ حدیث اپنے بابا علی سے سنی اور بابا نے نانا رسول اللہ سے سنی, پوری روایتی سند. پھر امام حسین کہتے ہیں میرے جد نے کہا کہ جو کوئی آدمی میری امت کا
40 ایسی احادیث یاد کر لے, حفظ کر لے جس سے فائدہ لیا جائے, تو روز قیامت جب ایسا شخص آئے گا, پروردگار عالم اسے فقیہ اور عالم کے زمرے میں محشور کرے گا. کہاں فقیہ کی برسہ برس کی عبادتوں کا ثواب, اور کہاں میری اور آپ کی فقط 40 احادیث ہیں, کچھ احادیث یاد ہو گئی. تو اللہ, میں نے آپ سے کہا نا, خدا سے بڑھ کے قدردان کوئی نہیں ہے. تو اگر آپ تھوڑی دقت اس میں ہے, آپ کو محنت کرنی پڑے گی, مگر اجر کیا ہے کہ اگر 40 احادیث بھی آپ کو زبانی یاد ہو گئی تو خدا میدان قیامت میں آپ کو فقیہ اور ایک عالم کے زمرے میں وہ ثواب آپ کو عطا کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز اور جو مسٹیک ہو جاتی ہے ذاکرین سے لکھتے ہوئے, اور پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں معاشرے سے نہیں ملتا. کیا, جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس وقت بہت سی آیتیں, بہت سے احادیث, بہت سے واقعات. اچھا, واقعات کی طرف پہلے بیان کر دوں ایک بات. دیکھیے, وہ کہتے ہیں نا واقعات, اب جب ڈھونڈنے لگتے ہیں واٹس ایپ کے واقعات آ رہے ہیں وہ بھی لکھ ڈالیں. میں نہیں کرتی ایسا جب تک کہ کتاب کا ریفرنس موجود نہ ہونا. اچھا, واقعات کیوں ضروری ہیں؟ دیکھیے, میں نے کہا نا یہ کار نبوت ہے, تو کار نبوت کا معجزہ ہے قرآن. رسول خدا کا معجزہ ہے نا, جو اللہ نے کو معجزہ دے کے بھیجا. اور قرآن میں جب خدا گفتگو کرتا ہے احکامات کی اور دین کے معاملات کی, تو اسے گزشتہ انبیاء کے واقعات بھی ہیں, اسے بلم باور کا بھی واقعہ موجود ہے, جناب یوسف کا بھی واقعہ موجود ہے. کیوں خدا نے بیان کی؟ کیا اسٹوری سنانے کا خدا کا شوق ہے؟ نہیں. جو بات آپ نے آیات اور احادیث سے بیان کی ہے, جب اس کو سمجھا کے آپ فوراً ہی کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں نا, وہ چیز لوگوں کو یاد ہو جاتی ہے. شاید انہیں آیت یاد نہ رہے, شاید انہیں وہ حدیث معصوم یاد نہ رہے, لیکن وہ جو واقعہ سنا دیا اس کا امپیکٹ ان پر ہمیشہ رہے گا, وہ واقعہ یاد رہے گا کہ یہ سنت الہی ہے, طریقہ الہی ہے. تو جب ہم کار نبوت والا کام کر رہے ہیں تو ہم اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ تو جب بھی آپ کو کبھی کبھی ایسا بیان کریں, بہت خوش ہو جاتی ہے گفتگو, کیوں یہ آیت یہ حدیث بہت خوبصورت اردو ہے, مگر مجمع یوں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ سن تو رہا ہے. وہی والی بات, تقریر ہو گئی, مجلس نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے. تو اب واقعات آپ کے کام کو آسان کر دیتے ہیں, اور یہ قرآنی طریقہ ہے, اس سے کوئی وہ نہیں ہے, ہم اس طریقے سے چلیں گے. اچھا, پھر ایک غلطی اور کیا ہوتی ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم عمل کی تبلیغ کر رہے ہیں, مجلس میں کیسے کریں. کبھی کبھی ہم بہت ساری چیزیں تیار کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اتنا ہم نے تیاری کر لی, جب ہم پوائنٹس نوٹ کر رہے تھے پیجز میں, ہم نے 10-12 پیجز پہ پوائنٹس لکھے, فلاں پیج پہ فلاں یہ ہے. طریقہ ایسے ہی ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹس کا, ہم سب کا, چاہے دنیا کے ایگزام دے رہے ہو, چاہے ہم ذاتری کی تیاری کر رہے ہو. اب جب تیاری کر کے پوائنٹس اکٹھا ہو گئے تو ہم سوچتے ہیں دیکھو ہمیں یہ نہیں پتا تھا, اچھا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اب کوئی ذاکرین مجالس میں ٹاپک اتنا پھیلا لیتے ہیں کہ پھر وہ سمیٹ نہیں پا رہے ہوتے. اور ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا, کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے, کسی عالم کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ 45 منٹ کے ایک تقریر میں پورا دین الہی بیان کر دیں. نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. تو آپ چناؤ کیجئے, بات آپ کی ٹائم لمیٹیشنز کے اندر, میں بھی گھڑی دیکھ لوں کہ میں بھی کراس نہ کر جاؤں, ہے تو آپ ٹائم لمیٹیشنز کے اندر رہیے اور اپنی گفتگو کو بہت جامع ترین کر کے بیان کیجئے. یہ سوچ لیجئے کہ آپ نے تھوڑا سا اثر, یعنی ایسا بیان کیا کہ ان کے اندر علم کی پیاس باقی رہے, کہ نہیں ہم پھر سنیں گے تو مزید آپ چاہیں کہ آپ کوئی بھی ٹاپک آپ نے اٹھایا, غیبت ہے, جھوٹ ہے, کوئی بھی گناہ کبیرہ اٹھایا, اور آپ نے سوچا کہ میں جو کچھ میں نے پڑھا سب کچھ دے ڈالوں. نہیں, آپ کا پھر وہ اثر آپ کی مجلس کا نہیں رہے گا, کیونکہ ہر شخص کی ڈائجیشن پاور مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اتنا دینا ہے کہ کم سے کم اگر ایک 10-11 سال کی بچی بھی بیٹھی ہے تو وہ بھی لے کے اٹھے, 50-60 سال کی ضعیفہ بیٹھی ہے تو وہ بھی لے کر اٹھے. ٹھیک ہے, اس چیز کا بھی بہت فرق پڑتا ہے ذکر کرنے پہ. یہ ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں جس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو مختصر اور جامع ترین چیزوں کو بیان کر سکیں گے. اچھا, ایک چیز بہت اہم ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی, 10 منٹ رہ گئے اور پھر اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گی, بہت آپ کا وقت لیا. ایک چیز یہ کہ ابھی ہم نے بیان کیا کہ ہم ذاکری کیوں کر رہے ہیں, کیا ہے, کیسے کرنا ہے, کن کن چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. جب ہم عام معاشرے میں, عام مجمع سے مخاطب ہوتے ہیں تو ظاہر ہمارے سامنے جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں. جو جوان ہیں, جو پڑھے لکھا مجمع ہے, اور یا جو عام مجمع بھی ہے, ان کے ذہن پہ ایک چیز تحریر ہے. مثلا ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ لوگ دین سے زیادہ رسومات کو جانتے ہیں, ادب و احترام میں بہت آگے بڑھ گئے, دین کے احکامات میں بہت پیچھے رہ گئے. فلاں دادی نے کہا تو دادی نے اس سے کہا, نانی سے کہا, فلاں نے, یہ نسلوں در نسل ایک بات چل رہی ہوتی ہے, اس پر ایمان ہوتا ہے ہمارا, جبکہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی ایک تحریر لکھی ہے دماغ پہ, جب آپ ذاکری کر رہے ہیں تو آپ کو اس تحریر کو مٹا کے ایک صحیح تحریر پہنچانی. ایسا ہی ہے نا
جو نہیں سمجھ رہے تھے ہم ذکر حسین کے ذریعے عمل کی وہ تبلیغ کریں کہ اگر ان کا عمل غلط تھا تو صحیح ہو جائے. ٹھیک مشکل کام ہے نا, لکھا ہوا ہے دماغ پہ ایک تحریر, دل پہ ایک تحریر, اس کو مٹا کے نیا لکھنا. لیکن اگر ہم بچوں کی مجالس کا سلسلہ شروع ہو جائے ہمارے معاشرے میں, ایک روایت بن جائے. آج ہر شیعہ ایک مجلس ضرور کرتا ہے, سالانہ مجلس ہے نا, گھر میں ایک سالانہ مجلس کریں, بی بی فرشیزہ پہ آئے, ہمارے گھر میں برکت ہو, معصومین کے قدم آئے. اگر ہمارے معاشرے میں ایک چیز خدا کرے ہمارے علماء کی کوششوں سے, ہم سب کی کوششوں سے یہ چیز رواج پا جائے, بچوں کی مجلس کرنا. کیا فائدہ ہے اس کا بچوں کی مجلس کا؟ دیکھیے بچے معصوم ہے, دل بھی نرم ہے, ابھی اس کے دماغ پہ کوئی تحریر نہیں ہے, اس کا دماغ, اس کا دل بلینک پیپر کی طرح ہے, اور آپ اس میں جو تحریر لکھ دیں گے وہ اس پہ بالکل ثبت ہو جائے گی, زندگی بھر اس کے کام آئے گی. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ یہ کہ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیے جب مرد مردانی مجلس میں جاتے ہیں, بھلے کتنے ہی بڑے عالم کو سن کے آئے, یہ آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے, میرا بھی ہے, ہماری آبزرویشن ہے یہ, کیا کہ کتنے ہی بڑے عالم کی مجلس سن کر آ جائیں, گھر جا کے کبھی بھی بچوں کو تذکرہ نہیں کرتے, عالم نے فلاں چیز پڑھی, یہ اتنی اچھی بات تھی, مجھے نہیں پتا تھا. پتا نہیں, مردوں کا یہ کیا کہوں میں, مزاج ہی نہیں ہے. بہت سب نہیں ہوتے ہوں گے, 2-3% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر جاتے ہیں اور بتاتے ہیں دیکھو بیٹا آج یہ سیکھا, آج عالم نے یہ پڑھا, لیکن اکثریت نہیں کرتی. اچھا, خواتین جن مجالس میں جاتی ہیں پلٹ کے آئی, گھر کے کام میں بھی یہ کرنا ہے, فلاں اسکول سے آ رہا ہے, فلاں یہ کام کرنا ہے, ذہن مختلف جگہ بٹا ہوتا ہے. ہاں جب بچوں کو لے کے کبھی صرف بیٹھتی ہیں تو ہاں بیٹا دیکھو آج یہ سنا, دیکھو یہ اتنا ضروری عمل کر, لیکن یہ بھی ہر ماں نہیں کرتی. یعنی امام حسین کی مجلس کا پیغام اسپریڈ اس طرح سے نہیں ہو رہا ہوتا جس طرح ہونا چاہیے. لیکن اگر بچوں کی مجلس سے قائم ہونا شروع ہو جائیں, ہم سب کوشش کریں چھوٹے بچوں کی مجلس ضرور کریں. بچے کا ذہن معصوم ہے, دل بھی معصوم ہے, نرم ہے, اور جیسے بچے کا نیچر ہے نا, اسکول میں کچھ سیکھ کے آتا ہے, امی 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 سنیں, امی آج مس نے یہ کہا تھا, امی دیکھیں مجھے اسٹار ملا. اور بلکہ بچے بڑے بھی ہو جائیں, میری بیٹیاں ماشاء اللہ بڑی یونیورسٹی میں آ گئی ہیں, لیکن جب آتی امی سنیں امی آج یہ ہوا, تو ایک نیچر ہوتی ہے کہ ماں کو پکڑ کے بولنا, یہ گھر والوں کو بتاتی ہیں, دادی نام دیتی ہیں, دادی سنیں تو آج یہ ہوا تھا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ بچوں کی مجلس کی روایات قائم کریں, اب بچہ وہاں جو کچھ سن کے آئے گا وہ آٹومیٹکلی گھر کے باقی افراد میں منتقل ہو جائے گا. امام حسین کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے گا. کچھ برس ہمیں محنت کرنی پڑے گی کہ بچوں کے درمیان بیٹھ کے بچوں کے لہجے میں بچوں کی طرح وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ان تک پہنچائیں, چھوٹے چھوٹے لفظوں میں. مگر چند برس کی محنت کے بعد ہمارے بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ پھر ذاکر بھی ہمارے چھوٹے بچے ہوں گے, اور ماتم خواہ بھی ہوں گے, مرثیہ خواہ بھی ہوں گے. اور یہ کتنا ضروری ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے امام بارگاہوں, بہت سے گھروں کے باہر خواتین تو آ گئی خواتین کی مجلس میں, جہاں پورے سالانہ مجلسوں میں مرد کو بلائے جاتے ہیں, کھانے دسترخوان جو ہے مردوں کے لیے بھی ہے, مرد جمع ہوئے اپنی آفسوں کی باتیں کر رہے ہیں, یہ باتیں وہ باتیں, اماں بیٹھی ہیں مجلس میں, ماں بہن سب بیٹھی سن رہی ہیں. بچے کیا کر رہے ہیں, اس گھر کے باہر جو دکان ہے وہاں کھڑے چیزیں خرید رہے ہیں, گول گپے. میں اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہی ہوں, آنکھوں دیکھی بات. ایک امام بارگاہ مجلس سننے گئی تھی, گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی, سن رہی تھی, سامنے وہ 10-11 سال کے 8-9 سال کے بچے, ایک غل گپاڑا مچا ہوا تھا, شور شرابہ, اور اتنے بڑے بڑے مائک اسپیکر لگے ہوئے, مسائب ہو رہے, وہ بالکل بے خبر ہے. تو ان بچوں کو عزادار کون بنائے گا؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نے جا کے مجلس میں بیٹھ گئے اور ہم نے جا کے سن لیا, ہم نے بیوی کو پرسہ دے دیا, بہت بڑا کام, بہت بڑی نیکی کر لی. یہ اگلی نسل تک یہ عزاداری کیسے منتقل ہوگی کہ عزاداری کا ایک ایک رکن جو ہے وہ بہت قابل توجہ ہے. تو یہ ہمیں بچوں تک کیسے منتقل کریں؟ احترام عزاداری کیا ہے, مقصد عزاداری کیا ہے, کیوں کر رہے ہیں, اجر عزاداری کیا ہے, یہ کیسے پہنچے گا؟ تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے. ہر کام کہیں نہ کہیں سے تو ابتدا ہوتی ہے نا, ہم میں سے سب کوشش کریں گے, کہیں نہ کہیں سے ابتدا ہوگی. اور اس کے بعد ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا, جب ہم نے بچوں کو عزاداری سکھا دی, ہمارے بچوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو ذکر کرنے, چند سالوں کی محنت کے بعد بچے خود پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. کیسے پڑھتے ہیں دیکھا, بڑوں کو دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی مجلس سے کیسے پڑھتے ہیں, آدھے گھنٹے کی 20 منٹ کی. اور جب بچے کرنے لگیں گے تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا, سب سے بڑا کام کیا ہوگا, ہم نے امام زمان کے مددگار تیار کر دیے. جب امام خمینی سے پوچھا جاتا تھا نا, جب اتنا ریئیکٹ کر رہی تھی وہاں کی ایرانی گورنمنٹ, اور کیا ہوگا, آپ کیسے کامیاب ہو جائیں گے, سپر پاور اس کے ساتھ ہے, تو آیت اللہ خمینی کا جملہ کیا تھا, میری فوج کے سپاہی ماؤں کی آغوش میں ہے. جب یہ بچے بڑے ہوں گے یہ میرے انقلاب کے پاسداران ہوں گے, یہ ہوں گے. تو اگر آج سے ہم یہ کوشش شروع کریں, اپنے گھر سے شروع کیجئے, اپنے بچوں کو بٹھائیے. ہمارا حال تو یہ ہے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں اپنے 12 اماموں کی ماؤں کا نام یاد ہو؟ کون ہاتھ اٹھا کے کہے گا کہ مجھے 12 کے 12 اماموں کی ماؤں کا نام یاد ہے؟ ہم تو اتنے بے خبر ہیں. ہاں, باپ کا نام تو یاد ہے, اس امام کے یہ بیٹے, اس امام کے یہ فرزند, ہم میں سے کتنے. اور ان ماؤں کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں امام پال کر دیے ہیں.
تو ہم تو اتنی بھی خبر ہے اپنے آئمہ سے، کہتے تھے ہم 12 اماموں 14 معصومین کے ماننے والے، کیا ماننے والے، ہم تو بالکل جانتے بھی نہیں، معرفت کا حق تو ادا نہیں کرتے. لیکن اگر ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کی سطح پہ عمل شروع کر دیں، اس عمل میں جو بنیاد پڑ جائے وہ اتنی مستحکم ہوگی، یہی بچے انشاءاللہ میرے اور آپ کے بچے نہ جانے بچوں میں کون حبیب ابن وزائی بنے گا، کون مسلم بن سجا بنے گا، ہاں کون جان بنے گا. اگر ہم نے یہ تیار کر دیے، اس سے تو ایام اعظام 2.25 مہینے خدا ہم سے کیوں سنوا رہا ہے؟ اس لیے تو سنوا رہا ہے کہ تیار کرو اپنے وقت کے امام کو. وہ بھی تو حل من ناصر ینصرنا کہہ رہے ہیں. اگر ہم سمجھ پائیں، اب مقصد عزاداری یہی ہے، جس کام کو امام حسین نے شروع کیا تھا وہ اس کو پائے تکمیل تک، کمال تک حضرت حجت پہنچائیں گے. کیسے پہنچائیں گے؟ حسین ابن علی کو مل گئے تھے وہ اصحاب کہ مولا نے تعریف کی کربلا کے میدان میں، جیسے مجھے اصحاب ملے ایسے نہ میرے بابا کو ملے، ہاں نہ میرے بھائی کو ملے. کیوں تعریف کی تھی؟ ان کے عمل کی تعریف کی. عمل ایسا تھا جو حسین ابن علی تعریف کرے. اگر ہمیں ایسے بعمل مددگار امام تیار کرنے ہیں تو ہمیں اس نقطے پر بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنی سطح پہ کوشش کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں بچوں کی مجلس قائم کریں تو اپنے والدین کوئی اپنے سسرال میں کہیں پورا لیکچر دیں، دیکھیں یوں کر کے ہم اس لیے کر رہے ہیں. چلو بچوں کی مجلس کرتے ہیں. اماموں کی ولادت شہادت جو باقی ائمہ کی آتی ہے، ہم میں سے کتنے گھروں میں پتا ہوتا ہے کہ آج 7 صفر امام حسین کاظم کی ولادت ہے، ہاں، یا یوم نظام جنت البقیع ہے. کتنے آپ بڑے شیخوں سے پوچھیے اچھا آج کیا خاص بات ہوئی تھی. اتنی بے خبری. اگر ہم یہ چھوٹے بچوں کی مجلس سے گھروں میں قائم کرنا شروع کر دیں، کچھ نہیں اپنے گھر کے بہن بھائیوں کو لے کے بیٹھ جائیں، چلو بھائی آج تھوڑا سا مولا کا ذکر، آپ پتہ ہے آج کیا خاص تاریخ ہے، اور آپ نے کچھ بھی گھر میں پکایا ہے، کچھ گھر میں سب کے چاکلیٹس ہوتی ہیں، کچھ پکا لیجئے، اور آپ نے ایک بنیاد ڈال دی ایک نیک عمل کی. اللہ کرے بس اس کے ساتھ اپنی گفتگو مکمل کروں گی، ٹائم بھی مکمل ہو گیا. پاک پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ کہ جو ذمہ داری تو نے ہمارے کندھوں پہ رکھی ہے معبود، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس طہارت قلب ایسا ہے، نہ ہمارے پاس طہارت زبان ایسی ہے. معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اس منصب کے حق کو ادا کر سکیں، اور ہم اس طرح ذکر حسین کر سکیں کہ پروردگار عالم تیرے خزانے میں یہ ہماری نیکی، یہ عبادت وہاں جمع ہو جائے، کہ اس کا اجر و ثواب ہم روز قیامت بھی پائیں اور زندگی میں اس کے اجر سے محروم نہ رہیں. اور اس طرح ہم ذکر حسین کریں کہ خاندان اہل بیت، شہدائے معصومین، شہدائے کربلا ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے. بس اس دعا کے ساتھ خدا ہم سب کی خدمتوں کو قبول کرے اور یہ ہمارا ذکر اس منزل پر پہنچے کہ ہم اپنے ذکر کے ذریعے امام کے ظہور کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.